اچھا جی، تو سلسلہ آج سے شروع کر رہے ہیں ہم، نئی سیریز ہماری شروع ہو رہی ہے اور اس کا عنوان ہے موت سے جنت یا جہنم تک کا سفر۔ تو یہ جو سیریز ہے ہماری، مجھے نہیں پتا کتنے دن تک چلے گی، لیکن رمضان سے تو پہلے ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، ہم سب کو اس بات پر یقین ہے، موت سے تو دیکھیں کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، نہ چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اس کو موت پر تو یقین ہے ہی ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، نیک ہو، بد ہو، سب کو یقین ہے۔ لیکن گڑبڑ کہاں پر آتی ہے؟ گڑبڑ آتی ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور جو کچھ بھی مرنے کے بعد ہوگا اس کے اوپر یقین ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عقیدہ رکھنا نا، کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ملے گی، سب کو ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کو کہ یہ ہونا ہے۔ انفیکٹ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے بھی عقائد میں تو یہ موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانتے تو ہم سب ہیں، عقیدہ بھی ہمارا ہے، مگر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، وہ والا یقین جو اصل میں ریکوائرڈ ہے، جو اصل میں مطلوب ہے۔ کون سا یقین مطلوب ہے؟ وہ والا یقین جو ہم سے عمل کروا لے، ایسا یقین جو اندر سے بدل کر رکھتے، ہمیں ہمارے پورے وجود کو ہلا کر رکھتے۔ کیا ایسا یقین ہے مجھے؟ پوچھیں اپنے آپ سے، کتنا ڈر لگتا ہے آخرت کے دن سے، حساب کتاب سے، اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہونے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے، پل صراط کو کراس کرنے سے، حساب کتاب سے، ترازو سے، کتنا ڈر لگتا ہے؟ کیا یہ ڈر، اگر میں کہتی ہوں کہ ہاں مجھے ڈر تو بہت لگتا ہے، تو کیا یہ ڈر مجھ سے عمل کرواتا ہے؟ کیا مجھے حیا آتی ہے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے؟ نہیں آتی، یا آتی ہے؟ یہ سوال آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے۔ دیکھیں، میں میٹھی میٹھی باتیں نہیں کروں گی اس کورس میں آپ کے ساتھ، بالکل حق اور سچ کہوں گی، اور ایسی باتیں کروں گی کہ آپ کو شاید ڈرا دیں گی کہ یار یہ اتنا ڈرا رہی ہیں، یہ تو اتنا بھی نہیں ڈرانا چاہیے۔ دیکھیں، میں نہیں ڈرا رہی، اللہ ڈرا رہے ہیں قرآن میں، اللہ بار بار قرآن میں فرما رہے ہیں، نبی کی انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ تم ڈرانے والے ہو اور خوشخبری سنانے والے ہو، نذیرا و بشیرا، خوشخبری بھی سناؤ گے، میں بھی آپ کو جنت کے بارے میں بتاؤں گی، اچھی اچھی باتیں بھی بتاؤں گی، لیکن بری بری باتیں بھی بتاؤں گی جو ہم سننا نہیں چاہتے، ہم کان بند کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ باتیں مت کرو، مرنے کی باتیں مت کرو، قبر کا حال مت سناؤ، ہمیں جہنم کے بارے میں مت بتاؤ۔ ایک تو یہ دیندار لوگ اتنا ڈراتے پتہ نہیں کیوں ہیں۔ میں نہیں ڈرا رہی، اللہ ڈرا رہے ہیں۔ اور ڈر اور امید دونوں کے درمیان میں رہتا ہے مومن، ایک طرف بھی جھکاؤ زیادہ ہو گیا تو گئے۔ تو ہم نے اس کورس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرنی، کوئی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا، جو حقیقت ہے اس کا سامنا کریں گے، خود کو آئینہ دکھائیں گے، سچ کھرے دیں گے اپنے اندر سے، فریب سے نکلیں گے۔ یہ جو فریب ہے نا، جو بہت عرصے سے جس میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے میں نے، کہ ہاں وہ سنتی تو ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں، میں تو تفسیر بھی پڑھتی ہوں، دیکھو کتنے سارے دورے قرآن کر لیے میں نے، دیکھو کتنا سادہ میں نے یہ کر لیا۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ جو علم سیکھا ہے اس پہ عمل کتنا کیا ہے، اس کے لیے تیار ہوں میں اس جواب کو دینے کے لیے۔ بلکہ سوال تو خیر یہ نہیں ہوگا جو 5 سوال ہوں گے کہ جو علم سیکھا، تو سوال تو یہ ہے کہ عمل کتنا کیا، یہ بات ہم کر چکے ہیں۔ تو اس فریب سے مجھے خود کو نکالنا ہے جس میں کئی سالوں سے مبتلا ہوں، آج اس دھوکے سے خود کو نکالنا ہے، اور اپنے آپ کو اس خول سے نکالنا ہے، خوش فہمیوں سے نکالنا ہے۔ اور یہ خول کس چیز کا ہے جو میرے اوپر چڑھا ہوا ہے کئی سالوں سے؟ یہ خول ہے میری انا کا، میری اپنی ذات کا، میری خواہشوں کا، میں اور بس میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنی خواہشوں کو پوج رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم قیامت کو ڈینائی کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس دیکھا جائے گا۔ وہی جو ہم نے سورہ کہف کے قصے میں سنا نا، کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ شخص اتنی مال و دولت مل گئی کہ اب وہ تو آخرت کا تصور ہی دھندلا ہو گیا، پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اور اگر میں لوٹا بھی اپنے رب کی طرف تو اس سے بھی بہترین پاؤں گا۔ خوش فہمیاں، تو ان خوش فہمیوں سے خود کو نکالنا ہے کہ انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے، انشاءاللہ امید ہے مجھے انجام اچھا ہو سکتا ہے، لیکن برا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ خوف اور امید دونوں کے درمیان میں کیسے رہنا، مثال اس کی کس طرح دی، مثال سے سمجھایا کہ اگر قیامت والے دن یہ اعلان ہو جائے کہ تمام دنیا کی انسانیت سب کے سب جنت میں جا رہے ہیں اور صرف ایک شخص ہے واحد جو جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ میں وہ ہو سکتا ہوں۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام کے تمام انسانوں کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، صرف ایک شخص ہے جو جہنم میں جائے گا،
سب کے سب کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، صرف ایک ہے جس کو جنت میں ڈالا جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ میں وہ ہو سکتا ہوں۔ یعنی اتنا ایکسٹریم خوف کہ اگر ساری دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ جنت دے رہے ہوں گے نا، تب بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ میں جہنم میں جا سکتی ہوں۔ ڈر ہونا چاہیے۔ اور اگر تمام کے تمام لوگ بھی جہنم میں جا رہے ہوں تو بھی اس بات کی امید ہے کہ اللہ مجھے جنت دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ میرا اللہ کے ساتھ الگ معاملہ ہے، بھائی دنیا کچھ بھی کر رہی ہے، مجھے کیا، مجھے اللہ پر یقین ہے، مجھے پتا ہے انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گی، مجھے پورا یقین ہے۔ تو یہ والا امید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی موت کے وقت جس شخص پہ یہ دونوں چیزیں ہونا کہ خوف اور غم دونوں، خوف اور غم سوری امید اور خوف دونوں کے بیچ میں جو شخص ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی فلاح پانے کے لیے آپ کا ان دونوں کے بیچ میں رہنا ضروری، نہ تو اتنا خوف ہو کہ میں کہوں یار جب جانا ہی جہنم میں ہے تو دفع کرو، اب تو کرو بس گناہ سارے، جانا ہی جہنم میں، اور یا پھر اتنی امید ہو جائے کہ میں کتنے بھی گناہ کر لوں اللہ نے تو مجھے بخش نہیں، وہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ نہیں، دونوں کے درمیان میں رہنا۔ تو دیکھیں اس پوری جو معاملہ ہوگا نا موت سے لے کر آخرت تک کا، یہ ایک طرح سے ہم جو اس کو شروع کریں گے نا، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انسان کی پیدائش کب ہوئی، مختصراً تھوڑا سا دیکھیں گے کہ انسان کی زندگی کی شروعات آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کر دیا۔ یہ پہلا جوڑا تھا جو انسانیت کا پیدا ہوا، جو اللہ نے تخلیق کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ہی نکال دیا۔ انسان کی زندگی کی کچھ شروعات جب ہوئی تو کچھ واقعات پیش آئے جنہیں قرآن میں اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بار بار بتایا، تاکہ انسان ان چیزوں کی طرف پلٹے اور اس کو اندازہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد ہے کیا اصل میں، اور مجھے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ یعنی ہماری زندگی کی جو فلم ہے نا، اس کا پہلا سین وہ ہوا جو مرنے سے پہلے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں جو ہوا جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ ایک سین تھا، یہ سمجھے ٹریلر تھا اس زندگی کا اور آخرت کا، ٹھیک ہے۔ اور سب میں ہمارے لیے کچھ میسج ہے۔ آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، پھر تمام انسانیت کا انہی کے اندر سے تخلیق کرنا، فرشتوں اور جنوں کا انسانوں کو سجدہ کروانا، ابلیس کا انکار کرنا، اور کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ فرشتوں اور جنوں کا انسان کو سجدہ کرنا اور فرشتوں کا اعتراض کرنا، پھر آدم علیہ السلام کا علم اور ذہانت کے حوالے سے اپنی پریزنٹیشن دینا، فرشتوں کا پھر حیران ہونا اور ان کے آگے جھک جانا۔ جنہوں نے بھی obviously سجدہ کیا ہوگا، وہ تو ابلیس تھا نا جو اکڑ گیا تھا۔ اب اس کا کہیں ملتا نہیں ہے کہ جنہوں نے کیا ابلیس کی کیونکہ وہ سردار تھا ان کا، تو ان کی مان کر جنہوں نے بھی سجدہ سے انکار کیا تھا، یہ صرف ابلیس نے انکار کیا تھا؟ یہ میں اس بات پہ نہ میری اتنی تحقیق ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے۔ اچھا، ابلیس کا پھر انکار کر دینا اور پھر اللہ ہی کو الزام دینا، اور ابلیس کا اللہ کو پھر چیلنج دینا کہ میں تیرے بندوں کو راستے سے بھٹکاؤں گا، اور اللہ کا پھر اس کو جواب دینا کہ میرے بندے تیرے راستے پر کبھی نہیں چلیں گے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا، یعنی جو میرے بندے وہ تو نہیں چلیں گے تیرے راستے پر، اگر تو ان کو کتنا بھی بلائے کتنا بھی بہکائیں وہ تیرے راستے پر چلیں گے ہی نہیں، وہ تو میرے بندے ہوں گے نا۔ لیکن جو تیرے راستے پر چلے گا تو میں ان کو اور تجھے دونوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ واقعہ پیش آنا، پھر آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا، آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنا، پھر اس کے بعد آپ کا اور بی بی حوا کا اس ایک خطا ہونا ان سے کہ انہوں نے وہ درخت کا پھل کھایا، اور اس خطا کے بعد ان کی حیا کا سمبل، جو انسان کی حیا کا سمبل ہوتا ہے، ان کا لباس وہ ان کے جسموں سے اتر جانا، یہ اس بات کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ صرف ایک یہاں پر تھوڑا سا میں اس کو وہ کر رہی ہوں کہ لباس جو ہے انسان کی حیا کا سمبل ہوتا ہے، اور وہ جو ہے جب شیطان جو ہے کی باتوں میں وہ آئے اور اس کے کہنے پہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ لباس اترا۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو جنت سے نکال دینا، زمین پر بھیجنا، پھر آدم علیہ السلام کا اپنی خطا پر پچھتانا اور اللہ سے معافی طلب کرنا، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بیان کیا گیا قرآن میں۔ یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ایک تو یہ کہ انسانیت کو بنایا ہی اصل میں جنت کے لیے گیا، وہ اگر جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا تو صرف اس لیے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے گا، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی۔ دیکھیں ایک بات یہاں پر ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے آگے ایک آزمائش رکھی، ایک انسان کے آگے اور ایک جنات کے آگے، ٹھیک ہے۔ انسانوں کے آگے بھی آزمائش رکھی، جنوں کے آگے بھی رکھی، یعنی ابلیس کے آگے۔ انسانیت کو جو ریپریزنٹ کر رہے تھے اس وقت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ریپریزنٹ کر رہے تھے، لیکن اصل ذمہ کس پہ تھا؟ آدم علیہ السلام پہ۔ اور جنات کو اس وقت ریپریزنٹ کر رہا تھا ابلیس۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ ابلیس تو اپنی آزمائش پر پورا نہیں اترا، ناکام ہو گیا، لیکن آدم علیہ السلام کیا وہ اپنی آزمائش پہ پورے اترے؟
سوچیں ذرا اس بارے میں. آدم علیہ السلام پورے اترے کیا اپنی آزمائش پہ؟ پورے اترے. وہ کیسے؟ وہ ایسے دیکھیں، اگر آدم علیہ السلام، اب آپ دیکھیں نا دونوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو مردود ہے، جا دفع ہو جا یہاں سے، ٹھیک ہے، اور تو آخرت تک، اور تجھے میں جہنم میں ڈالوں گا. اللہ نے یہ کہا. آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم جہنمی ہو؟ کیا آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، اب تم کبھی ابلیس پہ تو حرام کر دی نا جہنم، اس کو تو بھٹکا دیا اللہ نے، مردود کر دیا. قیامت تک وہ اسی طرح اسی عذاب میں رہے گا کہ وہ یہ فلاں بندہ میرے، مطلب یہ ایک غلط کام میں لگ گیا، وہ بھٹکا دیا نا. ایک سزا یہ بھی تو ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرنے دیتا ہے اللہ انسان کو. جنوں اور انسانوں کا ایک ہی معاملہ ہے، یاد رکھیے گا. یہ جنوں کو بھی اللہ نے جس طرح انسانوں کو وہ دیا ہے، کیا کہتے ہیں، ول دی ہے، فری ول دی ہے کہ جو چاہے کرو، اسی طرح سے جنوں کو بھی دیا ہے. لیکن جن ہم سے بہت ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ مخلوق، تو ان کا وہ معاملہ یہاں پر بیان نہیں ہوا، ہمارا معاملہ بیان ہوا انسان کا. تو بہرحال، اور ہم چونکہ انسان ہے تو ظاہر ہے ہم اسی حساب سے چیزوں کو لیتے. نہیں، قرآن جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہے، دونوں پر نازل ہوا ہے، پتہ ہوگا یہ آپ کو یہ بات. بہرحال اب دیکھیں، اگر آدم علیہ السلام اپنی اس آزمائش پہ ناکام ہوئے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے جنت کا وعدہ کبھی نہ کرتے. جو ایگریمنٹ ہوا، وعدہ الست، اس میں کیا ہوا کہ اللہ نے انسان سے وعدہ کیا کہ تم یہ جو میں تمہیں شریعت دوں گا تو اس پہ تم نے عمل کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. کیا ابلیس سے یہ وعدہ کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. اس کو تو دھتکار دیا اللہ نے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اس کا مطلب اللہ ان سے راضی تھے. تو دیکھیں، انسان کو اللہ نے یہ جو میں نے بتایا نا کہ پورا ٹریلر تھا، ایک پہلا سین جو دنیا کی شروعات سے پہلے ہوا، وہ بتانے کا مقصد کیا ہے. یہ ایسی ہے جیسے کوئی مووی ہوتی ہے تو اس کا بہت ہی ایک اہم سین جو ہے نا شروع میں دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں ہونے والا ہے اس مووی میں، اور اس کے بعد وہ سین کٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ دکھائے جاتے ہیں ٹائٹل، کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس میں کیریکٹرز ہوتے ہیں مووی کے، وہ دکھائے جاتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، ذہن میں نہیں آ رہا میرے ابھی وہ لفظ. اور اس کے بعد مووی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ دنیا شروع ہونے سے پہلے جو سین تھا وہ پہلے ہمیں دکھا دیا گیا اللہ نے کہ بھئی اس طرح دنیا شروع ہوئی ہے اور یہ ہوا. اب اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے کوئی وہ ہے نا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق اس لیے دی کیونکہ اللہ ان سے راضی تھے. اور آدم علیہ السلام کی عاجزی کہ اصل انسان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ گناہ تو کرے گا لیکن فوراً توبہ بھی کر لے گا، توبہ کر لے گا. یہ اللہ نے دکھایا اور ہمیں اسی چیز کو فالو کرنا ہے. اگر یہ رویہ ہوگا تو جنت ضرور ملے گی. غلطیاں ہوں گی ہم سے، ایسا نہیں ہے، جیسے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہم سے بھی ہوں گی خطائیں. انسان بنایا ہی اس دیکھیں نا، اس وقت تو سب کچھ پیور تھا نا. کیا تھا اس وقت؟ کوئی ماحول خراب تھا، کوئی ڈرامے فلمیں چل رہے تھے، کوئی کیبرے ڈانس ہو رہے تھے وہاں پر، نعوذ باللہ. کہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. کوئی بری صحبت میں پڑ گئے تھے آدم علیہ السلام، خدا نخواستہ. کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں. ہو گئی خطا. تو ہم تو اتنی آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد تو ہر طرف گناہ ہو رہے ہیں. ہمیں تو صرف شیطان تھوڑی بہکاتا ہے، ہمیں تو انسان اتنے ہیں بہکانے والے. لیکن شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور جنوں میں بھی ہوتا ہے، دونوں میں ہوتا ہے. تو ہمارے تو جنات تو الگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جو شیاطین جن ہیں وہ ہمیں بہکا رہے ہیں، وہ تو الگ ہے. جو ہمارے ساتھ ہی ایک شیطان پیدا ہوا ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو ہمیں بہکاتا ہی، وہ تو صرف وسوسے ڈالتا ہے نا. جو سامنے سے جو انسانوں کی شکل میں جو شیطان ہے وہ ہمیں کتنا بہکاتے ہیں. پیار محبت سے رہتے ہیں اتنا ہی ہمیں روحانی سکون ملتا ہے. یہ روحانیت، صوفیزم، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہیں سے تو آیا کہ وہ روحوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ہم انسانوں کا آپس میں روحانی کنیکشن ہے، اور روحیں تو ختم نہیں ہوتی نا. روح انسان کا جسم. چلیے ایک چیز آپ کو اور بتا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پھر کس طرح تم کفر کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس نے تمہیں موت دی، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں مارے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ وہ ہے، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جس نے تمہیں موت دی؟ موت کون سی؟ جب وہ روحیں تھی، جسم نہیں تھا انسان کے پاس. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر تمہیں زندگی دی. زندگی کون سی دی؟ دنیا میں بھیج دیا، یہ جسم دے دیا. اس جسم کو ہماری روح ایز اے ٹول استعمال کر رہی ہے اس دنیا میں. پھر تمہیں موت دے گا، اس کے بعد پھر ہم مر جائیں گے. کیوں مر جائیں گے؟ کیونکہ روح نکل گئی. روح تو ہے، جسم ختم ہو گیا.
تو اب وہ روح ہے نا خالی، تو موت کی حالت ہے۔ تو جب جسم اور روح ملتے ہیں تو زندگی وجود میں آتی ہے، تو جب صرف جسم ہوتا ہے تو موت ہوتی ہے۔ تو انسان موت کی حالت میں تھا عالم ارواح میں، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا جسم لے لیا جاتا ہے، وہ پھر سے موت کی حالت میں ہو جاتا ہے، یعنی صرف روح رہتی ہے۔ لیکن یہ جو موت ہے نا، یہی انسان کا اصل ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان کا اصل اس کی موت ہی ہے۔ زندگی جو ہے ایک ٹرانزیکٹ پیریڈ ہے جو اس کو جسم ملا ہے، لیکن یہی جسم اس کو ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے گا جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا، یعنی وہ دوبارہ اس کو اسی جسم کو اب مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا تو اس وقت انسان کو جو جسم دیا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے گا، تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ روح کبھی ختم نہیں ہوتی، جسم ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ایسا ہے کہ یہ جو ہماری روح ہے نا، یہ ہمارا اصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل سارا معاملہ جو ہے نا وہ روحوں کا ہی ہے، اور روح کبھی مرتی نہیں ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں رہتی ہے۔ تو اسی میں سے یہ تمام کانسیپٹس نکلے ہیں روحانیت کے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کو، تبھی ہم کفار پر غالب آئیں گے۔ لیکن ہمارے مذہب میں سے اس روحانیت کو کھینچ کے نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا؟ کہ مسلمان سٹرونگ ہی اس سے ہوتے ہیں، وہ آپس میں کنیکٹ ہی اس سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں غلو نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ اس میں شرک کرنے لگ جائیں، لیکن شرک سے بچنے کے لیے غلو نہیں کرنا ہوتا ہے، اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے ہم۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو نیک بزرگان دین، یعنی بڑے بڑے مفکر گزرے ہیں، بڑے بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ اپنے عمل میں اور عبادتوں میں اور علم میں اتنا زیادہ آگے نکل چکے تھے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کرامات دکھائیں۔ اب وہ جو کرامات دکھائیں تو وہ اس لیے تھیں کہ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میرے مقربین ہیں یہ، جب کوئی میرے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرتا ہے تو میں اس طرح ان کو دنیا میں بھی انعام دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے انبیاء کرام کے ساتھ بھی معجزات ہوتے تھے، تو چھوٹے چھوٹے یہ اس طرح کی کرامات، وہ معجزہ نہیں کہیں گے، ہم اس کو کرامات کہیں گے، معجزے صرف انبیاء کو ملتے ہیں۔ تو وہ جو ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس جو عالم دین ہیں ان کی جب وفات ہو جاتی ہے تو لوگ ان کی ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا، گویا کہ وہ اللہ کا نعوذ باللہ قائم مقام ہو گئے، اور اب وہ اللہ کی ہی حکم سے کروا وہ اللہ سے ہی رہے، لیکن وہ اتنا اللہ کے قریب ہو چکے ہیں کہ اب وہ ہمارے کام کریں گے، یعنی ہمیں تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی ہم کیوں اللہ سے براہ راست مانگیں جب وہ ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو وہ انہی کو اپنا سہارا، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی روح اللہ سے کنیکٹڈ ہے، وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے کام کروا دیں گے۔ اور یہی کانسیپٹ ہندوؤں کا ہے، وہ انہی بزرگان دین کے جو نیک لوگ ان کی زندگی میں گزرے تھے، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ مسلمان نہیں تھے، اور انہوں نے کوئی بڑے بڑے کام دنیا میں کیے تھے، تو ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے، اللہ کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا سوائے ایتھیسٹ کے، جو کہ 0.000.1% سے بھی کم ہوں گے دنیا میں ایتھیسٹ، بہت ہی ریئرلی کوئی ایتھیسٹ ہوتا ہے، ورنہ تمام کے تمام انسان کا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ کی ہستی تو ہے، بس وہ اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے، اسی لیے پیغمبروں کا انکار کر دیتے ہیں، وہ اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں بس، تو وہ اسی لیے ان چیزوں کا پھر سہارا لیتے ہیں، کیونکہ بت جو ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کو تو انہوں نے صرف کرامات تک ہی محدود کر دیا نا، تو اب ان کو کرنا تو کچھ نہیں پڑا، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور اللہ سے منواتے رہیں، اپنی مرادیں پوری کرواتے رہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ ہمیں آخرت والے دن بھی بچا لیں گے۔ تو یہاں سے وہ چیز غلط نکلی، لیکن ہم اس چیز کو تو غلط بولیں گے کہ وہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم ان بزرگان دین کی جو اللہ نے ان کو ایک مرتبہ اور مقام دیا، جو کرامات ان کے ساتھ ہوئی یا ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جو اللہ نے ان کو ایک ویلیو، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔
تو ہمارے یہاں بہت سارے ایکسٹریم رویے ہیں، یعنی یا تو کوئی اس طرف بہت زیادہ جھک جاتا ہے یا اس طرف بہت جھک جاتا ہے، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ بس وہی سب کچھ ہیں، تو اللہ سے مانگنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اے نبی بس آپ ہی ہمیں دے دیجئے، آپ ہی کرم کر دیجئے، بس ہمیں کیا ضرورت ہے، بس تیرے در کا گدا ہوں اور کسی سے نہیں مانگتا، بس تجھ سے مانگتا ہوں۔ یا تو اس ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، یا پھر دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک عام انسان کی فہرست میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کوئی ایک عام انسان ہے، اگر وہ ایک عام انسان ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں صحابہ کرام سے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ صحابہ کرام سے۔ ان میں بدری صحابی بھی تھے، اور وہ صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ بھی ہیں، جن کو اللہ بخش چکے تھے، گارنٹی دے چکے تھے جنت کی، لیکن ان سے بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا کیا، بدتمیزی کرنا اور وہ کرنا تو بہت ہی دور کی باتیں ہیں۔ لہجہ جو ہے نا تمہارا، وہ ساؤنڈ جو والیوم ہے نیچے رکھو، اپنا والیوم اوپر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہوں گے۔ پہلی سزا تو یہ تمہیں ملے گی، چاہے تم کتنے بھی بڑے اپنے آپ کو صحابی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو کہ نبی کا ساتھ ہے اور میں تو پہلے اولین سابقون اولون میں سے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے تمام کے تمام ایوری سنگل عمل تمہارا میں ضائع کر دوں گا۔ اور دوسری سزا تمہیں کیا ملے گی؟ دوسری سزا یہ ملے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ تم اپنے آپ کو نیک سمجھتے رہو گے، تم اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے رہو گے۔ جب تم قیامت والے دن تم زندہ ہوگے اور اٹھو گے، اس دن تمہیں سرپرائز ملے گا کہ میرے تو کوئی نامہ اعمال خالی ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں دیا تھا جو ریکوائرڈ تھا۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی اونچے مقام پر ہیں کہ وہ تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ نے کیا عزت و مرتبہ دیا کہ رہتی دنیا تک ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا، باقی رکھا کہ انہی کی سنت کو ہم دہرا رہے ہوتے ہیں، ہم قربانی دے رہے ہیں، سب کا ثواب ان کو مل رہا ہے، سب کا ثواب۔ حج جو کر رہے ہیں، بی بی ہاجرہ، ان کو کتنا ثواب مل رہا ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کی خاطر صبر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بیٹے کو لٹا دیا تھا، چھری کے نیچے ذبح کرنے لگے تھے، اور صریحتاً یہ نہیں تھا کہ کوئی دل میں وہ تھا، کوئی وہ آ گیا تھا دل میں، نہیں، بالکل مضبوط تھا دل ان کا کہ کروں گا میں، کیوں نہیں کٹ رہا اس کا گلا، چھری تیز کی، پھر کاٹنے لگے۔ اور پھر جو دوبارہ حکم آیا، جب وہ بیٹا جو ہے چھوٹا تھا، جس وقت اتنے سالوں کے بعد اللہ نے ان کو اولاد دی، اس کے بعد اللہ کا حکم کیا آیا کہ ان کو چھوڑ کر آؤ صحرا میں، جاؤ، چھوڑ کر آ گئے۔ ایک تو ان کا یہ صبر کہ ایک نومولود بچے کو اور بیوی کو آپ بیابان صحرا میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، پھر بی بی ہاجرہ کا وہ صبر کہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں، یعنی اللہ مجھے وہ کرے گا ہی نہیں ضائع۔ وہاں پر ٹھہری رہیں، کتنے دن ٹھہری رہیں؟ کب جو ہے وہ آب زمزم نکلا، آب زمزم اللہ نے نکالا، لیکن ان کے صبر کے بعد نکالا۔ تو ان کی جو وہ پریشانی تھی نا، وہ جو اضطراب تھا کہ وہ اللہ سے گلہ نہیں کر رہی، بس وہ اس سے صفا کی پہاڑی سے پہ چڑھتی تھیں، پھر اترتی تھی، پھر مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی تھیں کہ کوئی نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے، میں اپنے بچے کو دودھ پلا دوں، پانی پلا دوں۔ میں وہ پانی نہیں پی رہی تھی تو ان کی چھاتی میں دودھ بھی نہیں آ رہا تھا، وہ بچہ بلک رہا تھا، رو رو کے ہلکان ہو رہا تھا، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے ان کی اس قربانی، اس صبر کا، دیکھیں صبر کیا نا انہوں نے، اللہ پر اعتماد اور یقین کیا، تو کیا اللہ نے اس کا اجر دے دیا۔ آپ سوچیں کہ کتنے اربوں لوگ حج اور عمرہ کر رہے ہیں، سالانہ کر رہے ہیں، کتنا اس ایک ایک عمرے، ایک ایک حج کا ثواب ان دونوں کو جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ان کو، تو ایسی تھوڑی دے دیا۔
تو اللہ نے ان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں کیا. اللہ چاہے تو خود آخرت میں ریوارڈ دے دے بس ان کو. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ریوارڈ مل جائے، ان کو بھی جنتیں ہیں نا ان کے لیے. لیکن نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دنیا میں بھی ان کو بھلائیاں دیتا ہے اور آخرت میں بھی بھلائیاں دیتا ہے. ان کی جو نیکیوں کی خیر ہے وہ دنیا میں پہنچ کے رہتی ہے. اللہ احسان نہیں رکھتا اپنے اوپر، احسان چکاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اب بی بی ہاجرہ کی آپ وہ جو انہوں نے اللہ کی خاطر صبر کیا، ان کا بچہ رو رہا ہے، وہ ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، اور اللہ نے آب زمزم بھی نکال دیا ان کے پیروں سے، اور ان کی اس سنت کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک ان کی سنتوں کو باقی رکھا. اب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ذرا دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. دیکھیں، انسان کے لیے سب سے زیادہ جو مشکل کام ہوتا ہے نا، وہ اپنی عزت کی قربانی دینا ہوتا ہے. اپنی عزت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں جو ہوا نا، اس کا 1% بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. آپ سوچیں کہ آپ اللہ کا پیغام دینے جا رہی ہیں اور انہی کی خاطر جا رہی ہیں، انہی کی خاطر جا رہی ہیں. ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، چلیں، یا رشتہ دار نہیں ہیں، ایسی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ اور ان کو اللہ کے بارے میں بتاؤ. اب آپ اللہ کے بارے میں بتاتی ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے تمہاری بات، اور آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. آپ ان سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ پلیز چلیں، ٹھیک ہے، آپ نہیں مان رہے نا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اللہ بس آپ کو ہدایت دے، بس ایک احسان کر دیں مجھ پہ کہ یہ بات کسی کو بتائیے گا مت، ورنہ باہر لوگ پھر نا جو ماننے والے نا وہ بھی نہیں مانیں گے. تو مکہ تک بات پہنچے گی، بڑی جگہ ہسائی ہوگی میری، بس یہ بات بتانا مت کسی کو، اپنے تک ہی رکھنا. وہ جو ہے علل اعلان سب کو بتائیں، اور صرف بتائیں نہیں، کہیں کہ ایک کام کرو، اس کو جو ہے نا مارو، مل کے سارے اس کے اوپر پتھر مارو، اور اس کو اتنا مارو کہ یہ لہو لہان ہو جائے یہ عورت. اور سارے لوگ، نوجوان اور بچے اس علاقے کے آپ کے اوپر ہنس رہے ہیں. جو بڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، وہاں کے سردار اور وہاں کے بڑے بڑے لوگ، ایلیٹ کلاس دیکھ رہے ہیں آپ کو، مزے لے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور بچے اور بڑے آپ کے اوپر پتھر مار رہے ہیں، اور اس قدر مار رہے ہیں کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا ہے اور آپ بے ہوش ہونے والی ہیں. اور پھر آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. کوئی کتنی تکلیف برداشت کرے گا آخر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ دعا کی تھی طائف کی، پھر اولادوں کا چلے جانا. 3 بیٹے تھے، تینوں کے تینوں اللہ نے لے لیے، بیٹیاں اللہ نے لے لیں، کسی پہ ایک اف تک نہیں کیا. جو حضرت خدیجہ جس سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ لے لی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد جو 3 سال ان کے اوپر گزرے تکلیف کے، کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف اللہ کی خاطر. یہ تمام تکلیفیں ہیں. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک دفعہ جو میں نے ایک لیکچر سنا تھا جس نے ہمیں رلا دیا تھا، مجھے بھی اور میرے ہسبینڈ کو بھی، کہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تو سب بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑے یہ تھے، ان کی مطلب بہت خوبصورتی کے اور کردار کے بڑے قصیدے بیان ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی یہ بیان کرتا ہے، مطلب کہتے ہیں نا کہ جتنے انبیاء کو حسن ملا تھا وہ تمام کا حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اور یہ اور وہ، لیکن کبھی کوئی یہ بتاتا ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں تمام انبیاء نے سہی ہیں، وہ سب کی سب مل کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سہی ہیں. یہ بتاتا ہے کبھی کوئی؟ یہ بھی تو سوچیں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اونچے درجے تھے، تو کیا وہ ان کا اللہ بدلہ رکھے گے؟ کیا ان کا ذکر رہتی دنیا تک اللہ برداشت کریں گے کہ ان کے بارے میں کوئی ذرا سا بھی کوئی کچھ بول دے، یا ان کو عام انسانوں کی فہرست میں کھڑا کر دیں، اور ان کو وہ مقام اور مرتبہ اور وہ عزت و تکریم نہ دیں جو اللہ کے بندے کو ملنی چاہیے؟
تو ہمیں تو بزرگوں کا نام، اپنے استادوں کا نام اتنی عزت کے ساتھ لینا چاہیے، ان کے سامنے کاندھے جھکا کر بات کرنی چاہیے، ان کے آگے ان کی نظروں سے نظریں نہیں ملانی چاہیے۔ تو اللہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، غلو نہیں اختیار کرنا۔ لیکن بہرحال ایک یہ معاملہ ہے کہ روحانیت بات یہاں سے ہو رہی تھی، یہ اصل میں ٹاپک بہت زیادہ اہم تھا، اس میں میں نے کہا چلو موقع ہے تو یہ چیز بھی ایکسپلین کر دوں کہ اس میں ہمارے یہاں بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے، بہت زیادہ، ہر چیز میں بیلنس آؤٹ ہے ہمارے ہر طرح سے۔ تو یہ بیلنس کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا جب آپ نام لیں، صحابیات کا نام لیں، تو ان کے احترام کے ساتھ ان کا نام لیں۔ ایک عام انسان کی طرح ہم ان کا نام نہیں لے سکتے، ایک عام انسانوں کی طرح ہم ان کے بارے میں نہیں بات کر سکتے۔ ہمیں احترام، وہ کہتے ہیں نا کہ جو بے ادب بے تمیز اور بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب، جو آپ ادب کرو گے تو اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے گا، آپ ادب ہی نہیں کرو گے تو میں یقین سے کہہ رہی ہوں اس سے سکون نہیں آتا کبھی بھی۔ آپ دین پر ہوتے ہو، آپ عمل بھی کر رہے ہوتے ہو، آپ قرآن رات دن پڑھ رہے ہوتے ہو، لیکن دل میں بے چینی رہتی ہے، دل میں سکون نہیں ہوتا، دماغ پہ عجیب سا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بیلنس آؤٹ ہے، بیلنس آؤٹ ہے ہمارے۔ تو صحیح دین پر جب تک نہیں چلیں گے تو تب تک ہمارے دلوں میں سکون نہیں اتر سکتا، وہ نفس مطمئنہ حاصل ہی نہیں ہوگا جب تک میں یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک پزلز ہیں جن کے سب مہرے آگے پیچھے ہوئے ہوئے، ہزاروں لاکھوں وہ ہیں اس میں، جب تک وہ سب فٹ نہیں بیٹھیں گے نا تب تک سکون نہیں آئے گا۔ تو سب کو ہر چیز کو ہر جگہ پر فکس کرنے کی ضرورت ہے، تو اپنے آپ کو اعتدال میں رکھنا ہے ہر معاملے میں، عقیدوں کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں بھی۔ پرابلم صرف وہاں پر ہوتی ہے جب ہمارے بیلنس آؤٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خیر بہرحال ابھی یہ ٹاپک اتنا کوئی ہمارا تھا نہیں، لیکن میں اس کو کور کرنا ضروری سمجھا میں نے، اس لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر یہ جسم دے دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ جب بھی ایک انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے بچہ، تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر وہ روح جو اس کے پاس عالم ارواح میں اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی تھی اس کے پاس موجود ہوتی ہے، اور وہ اس روح کو اس جسم میں ڈال دیتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں رحم ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، یعنی اس روح کو وہ جسم دے دیا جاتا ہے۔ اب اس روح انسان کے جو ہے ایک روحانی یعنی ایک انسان کے دو چیزوں کا مرکب ہے نا، انسان، جسم اور روح کا۔ جو روح ہے وہ نورانی چیز ہے اور غائبانہ چیز ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور جسم جو ہے وہ فزیکلی ہم اس کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جسم ایک مٹیریل ہے، جو سمجھ لیں فزیکل چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں۔ اب جو ہمارا دماغ ہے، برین، وہ حصہ ہے جسم کا، اور جو ذہن ہے وہ حصہ ہے روح کا، کیونکہ ذہن کو ہم، مائنڈ کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، وہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے۔ تو ہماری جو سوچ ہے اس کا تعلق ظاہر ذہن سے ہوتا ہے، ہمارا شعور اور لاشعور وہ ذہن میں ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو ٹچ نہیں کر سکتے، یہ فزیکل چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق روح سے ہے۔ تو اللہ نے ہماری روحوں سے وعدہ لیا تھا، وعدہ الست، اور اس کو ہمارے لاشعور میں بٹھا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری روح کا حصہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے پورا انتظام یہ کیا کہ ہمارے لاشعور میں وہ وعدہ بٹھا دیا، اپنی پہچان بٹھا دی، ٹھیک ہے، پھر صحیح غلط کی پہچان بھی بٹھا دی، یعنی انسان کے اندر ان بلٹ ہے یہ کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھتا ہے۔ ایک انسان کتنا بھی گنہگار ہو جائے وہ پھر بھی غلط کو غلط سمجھے گا ضرور، وہ نہ کہے نہ مانے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک چور کو پتا ہے کہ چوری کرنا غلط بات ہے، اسی لیے وہ چھپ کے کر رہا ہے نا۔ ایک زناکار کو پتا ہے کہ زنا ایک غلط کام ہے، اسی لیے وہ کسی کو بتانا پسند نہیں کرتا کہ وہ زنا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، بس وہ اپنے خواہشوں کا اس پہ غلبہ ہوتا ہے تو وہ ان کو چھوڑ نہیں پاتا، وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے۔ بہرحال اب انسان اس دنیا میں آتا ہے، وہ اس جسم کو استعمال کرتا ہے ایز اے ٹول، اور پھر وہ ایک دن مر جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک انسان جو اللہ نے اس سے یہ انسان کا کمٹمنٹ کیا ہوا تھا، اللہ نے یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں گی، اور تم میں سے جو اس ہدایت کے مطابق چلے گا، اپنی زندگی گزارے گا، اس کو میں جنتوں کا وارث بنا دوں گا، اور جو اپنی منمانی زندگی گزارے گا یا شیطان کی پیروی کرے گا، اس کو اور ابلیس کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ اب جو انسان، اب دو راستے ہیں انسان کے پاس، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے اور صحیح اور غلط کی پہچان بھی ڈال دی، اور پھر اس کے بعد وہ جو لاشعور میں، اب آپ سوچیں گے کہ ہمیں تو وہ وعدہ یاد ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا؟ تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے جتنے بھی ایکشنز کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے لاشعور ہی کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو ہم
अनकॉन्शियसली कहते हैं ना कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, वो हमारे लाशऊर में जो कॉन्सेप्ट्स वजूद में आ चुके हैं, हमने जो कुछ एनवायरनमेंट से लिया वो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करता है और उसी के ज़रिए हम एक्शंस करते हैं। तो वो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो बाद में बन रहे हैं दुनिया में आने के बाद, वो माँ के पेट में ही बच्चे के बनना शुरू हो जाते हैं। बच्चे की हेयरिंग की हिस्स शुरू हो जाती है, तो वो जो सुन रहा होता है उसके वो उसके कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर रहा होता है, उसके बाद वो पैदा होता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान सलीम फितरत पे पैदा होता है, प्योर नेचर लेकर पैदा होता है। ये उसके वालिदैन हैं, उसके माँ बाप हैं जो उसको ईसाई, मजूसी या यहूदी बनाते हैं। तो मज़हब और ख़यालात इंसान फिर बदलते हैं। बच्चे की जिस तरीके से तरबियत होती है, जो उसको माहौल में, तो उसके पेरेंट्स, उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके सेकंड पेरेंट्स कौन से होते हैं? असातिज़ा। लेकिन आजकल सेकंड पेरेंट कौन है? हमारा सोशल मीडिया, कि बच्चे के हाथ में छोटी सी उम्र से ही मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं, तो वो उसकी सेकंड नेचर वहाँ से डेवलप हो रही है। तो लेकिन फर्स्ट नेचर कभी चेंज नहीं होती, वो प्योर ही रहती है, उस पर माशरे का रंग चढ़ जाता है, राइट? अब होता यह है कि इंसान जो है उसको इख्तियार भी दे दिया गया, उसके लाशऊर में वादा बिठा दिया गया, वो तमाम चीज़ें बिठा दी गई, ठीक है? उसको जज्बात भी दे दिए गए, मोहब्बत, नफरत, वो सब हम पिछले सेशंस में बात कर चुके कि किस मकसद से अल्लाह ने ये तमाम जज्बात इंसान को दिए। अब वो क्या होता है कि अपने माहौल के हिसाब से उनको बरतना शुरू कर देता है। अब उसके बाद अल्लाह ने फिर दुनिया में भी हिदायत के असबाब पैदा कर दिए, उसको ऐसे लोग इंसान से मिलते हैं जो उसको हक के बारे में, उस वादे की याद दिलाते हैं, अल्लाह के बारे में बताते हैं कि देखो अल्लाह है और रसूल हैं और किताब है, और ये सब बताते हैं, रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं ऑफ एंड ऑन उनको, तो उनकी हेल्प से फिर वो अपने अमाल करता है। जिन पे ख्वाहिशों का गलबा होता है, वो जो ख्वाहिशों की ही पीछे चलते रहते हैं, वो नहीं सीधे रास्ते पर चलते। तो ये दो तरह की जिंदगियां इंसान गुजारता है, ठीक है? या तो सीधे रास्ते पे चलता है, बुरे रास्ते पे चलता है। जो सीधे रास्ते पे चलेगा उसकी मौत अलग तरीके से होगी, उसका अंजाम भी अलग तरीके से होगा। जो गलत रास्ते पे चलेगा उसकी मौत अलग तरीके से होगी, अंजाम भी गलत तरीके से होगा, ठीक है? तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस इंसान की जो नेकी पर जिंदगी गुजारता है, यानी कि ईमान की हालत में जिंदगी गुजारता है, अल्लाह का फरमाबरदार बन के रहता है, और वो अल्लाह के मामले में अपनी अकल नहीं चलाता। वो कहता है, क्या कहता है, उसका रवैया क्या होता है? समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हमने अतात की, बस जो अल्लाह का हुक्म, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वही जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका था, वो उस तरीके पर होता है। मुसलमान का मतलब ही फरमाबरदार होता है, ठीक है? तो फरमाबरदार है अल्लाह का, और उसका ईमान है गैब के ऊपर, उसको यकीन है इस बात पर कि वो आखिरत में उठाया जाएगा, उससे उसका कब्र से ही हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, और मरने के बाद उसको अल्लाह के आगे पेश होना है, उसके एक एक अमल का उसको हिसाब देना होगा। जिसने इस तरीके पर जिंदगी गुजारी उसका अंजाम किसी और तरीके पर होगा, और जिसने दूसरे तरीके से जिंदगी गुजारी उसको परवाह ही नहीं है, वो शक में पड़ा रहा, पता नहीं क्या है ये सब कुछ, पता नहीं कयामत आएगी भी या नहीं आएगी, चलो अगर आ भी गई, अरे अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बस अल्लाह माफ कर देगा, और अब ऐसी इतनी कोई सख्ती भी नहीं है दीन में, ये मौलवी तो बस ऐसे ही डराते हैं, और हम तो बस किसी न किसी तरीके से निकल जाएंगे। और अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहे हैं कि तुम इस आसमान और जमीन के किनारों में से अगर कहीं निकल सकते हो तो निकल जाओ। नहीं निकल सकता इंसान अल्लाह की पहुंच से, कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा? है ही पूरी कायनात अल्लाह की, कहाँ भागेगा? तो जब इंसान की रूह जब तक जिंदा है उसको इख्तियार मिला हुआ है, खुली छूट है, जो दिल चाहे करो। हाँ, तुम नेकी पर चलना चाहोगे, अल्लाह मदद बहुत करेगा तुम्हारी। तुम एक कदम जाओगे अल्लाह की तरफ, अल्लाह 10 कदम आएगा। तुम चल कर जाओगे, अल्लाह दौड़ कर आएगा। ये अल्लाह का वादा है, वो करेगा तुम्हारे साथ बहुत। तुम हिदायत की दुआ मांगोगे, वो हिदायत देगा। तुम नेकियों की दुआ मांगोगे, अल्लाह नेकियों की तौफीक देगा। तुम तौबा करोगे, अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा। ये सब अल्लाह ने पूरा तुम्हारे लिए हर चीज को आसान करके रखा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। जो अमल तुम करना चाहोगे, तुम जैसे ही किसी हुक्म तुम्हारे सामने अल्लाह का आएगा और तुम ये कहोगे समिअना व अताना, मैंने सुन लिया, बस अब तो अतात फर्ज हो गई मुझ पे, और आप फौरन उस अमल को कर लेती हैं, तो ज़ाहिर है कि आप अल्लाह के फरमाबरदार हैं। और दूसरा शख्स वो है जो कहता है कि हाँ देखेंगे, कर लेंगे, पता नहीं ये सही है भी कि नहीं है, इतनी भी सख्ती नहीं है, वो नहीं करता अमल, तो उससे तौफीक छीन ली जाती है। अल्लाह खुद उससे तौफीक छीन लेता है, अल्लाह खुद फिर उसकी और उसकी नेकी के आगे आड़ बन जाता है, और अल्लाह करने ही नहीं देता उस इंसान को वो नेकी। लेकिन जो फौरन आगे से आगे बढ़कर अल्लाह के हुक्म को कबूल करता है, कोशिश करता है, अल्लाह से मदद मांगता है, अल्लाह उसको तौफीक दे देते हैं, और वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है और जन्नतों में ऊंचे दर्जे लेता चला जाता है। अब ये जो नेक इंसान है उसकी जब मौत आती है, तो देखिए मरने तक तो हर इंसान का मामला मुख्तलिफ है। हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा नेक हो और उसकी बहुत अच्छा अंजाम होने वाला हो, लेकिन दुनिया में अल्लाह उसको किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया, हो सकता है उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए, हो सकता है बदबू आ रही है उसके जिस्म से, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इंसान कोई बहुत गुनहगार है, क्योंकि हो सकता है अल्लाह उसको कोई ख़ास दर्जे देना चाहते हो जन्नत में, अल्लाह ने कुछ ख़ास उसके लिए सोच के रखा हुआ हो कि ये मैं इसको ये वाला दर्जा दूंगा जन्नत में, और वो अपने अमाल से उसको ना पा सका, और अल्लाह के फेवरेट लोगों में से हो, वो अल्लाह को बहुत मोहब्बत हो उससे, और अल्लाह को पता है कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तो मैं उसको पीछे कैसे छोड़ दूं, तो मैं इस पर बहुत बड़ी कोई मुसीबत, कोई मुश्किल डालूंगा, उस पर उसको सब्र दे दूंगा, और फिर ये उन दर्जों को पालेगा। तो ये मामला होता है। बज़ाहिर हम किसी को देखकर किसी के बीमारी में ये नहीं कह सकते कि फला जन्नती है, फला दोज़खी है। तो बहरहाल जब तक सांसें चल रही हैं मामला कुछ और होते हैं, जब सांसें बंद हो जाती हैं तो मामला कुछ और हो जाता है। तो एक नेक इंसान को जो फरिश्ते लेने आते हैं, उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए रोशन चेहरों वाले फरिश्ते बहुत ज़्यादा तादाद में उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए मलकुल मौत के साथ आते हैं।
اور وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کے پاس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، وہ روشن چہروں والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جنت کا ایک لباس بھی، جنت کا جو کفن ہے ریشمی کفن، وہ بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اب اس مردے کی جو انسان کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو وہ اتنے سافٹ طریقے سے قبض کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جیسے مشکیزہ ہے اور اس میں سے آپ نے وہ اس کا وہ کھولا ڈھکنا اور اس کا یوں کر کے پانی نکل جاتا ہے، آرام سے پتہ بھی نہیں چلتا، تو اسی طریقے سے اس کی جان نکالی جائے گی بہت ہی سافٹلی، اور اس کو وہ روشن چہروں والے فرشتے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد وہ جیسے ہی ملک الموت روح قبض کریں گے، وہ اس روح کو آگے پاس کریں گے فرشتوں کو جو قطار لگائے کھڑے ہوئے ہوں گے دونوں طرف، اور وہ کیا کریں گے کہ وہ ایک پروٹوکول دیا جائے گا اس کو بہت زیادہ، اس روح کو، اور اس روح کو آگے سے آگے پاس کرتے رہیں گے۔ وہ سب سے پہلے تو جو سب سے آگے فرشتہ کھڑا ہے وہ اس کو اس جو اس کا کفن ہے، کیونکہ دیکھیں جسم تو وہی ہے نا، جسم کے ساتھ تو جو دنیا میں معاملات ہو رہے ہیں لوگ اس کو، اس کی آنکھیں بند کر رہے ہیں، اس کے ارد گرد رو رہے ہیں، پھر وہ ان کو کفن پہنا رہے ہیں، پھر نہلا رہے ہیں، پھر دفنا رہے ہیں، وہ معاملہ تو بالکل الگ ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ معاملات بالکل الگ ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اس کی روح کو فرشتے جنت کا کفن پہنا رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے آگے آگے پاس کرتے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد وہ تمام فرشتے مل کر اسے آسمانوں پر لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ پہلے آسمان پر جاتے ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں ان کو، اس کو، روح کو سب اپنے گروہ میں لے جاتے ہیں آسمان پر۔ پہلے آسمان پر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں یہ پاک روح کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اندر والے فرشتے دروازہ کھولتے ہیں فرشتے، اور یہ جو باہر کھڑے فرشتے یہ اندر چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں جو اندر آسمان میں بھی انگنت فرشتے ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے بھی ایک گروہ فرشتوں کا لیتے ہیں اور پھر اسی روح کو لے کر دوسرے آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر وہی عمل ہوتا ہے، یعنی یہاں پر فرشتوں کا نا اضافہ، پہلے ہی ایک بہت بڑا گروہ تھا فرشتوں کا، اور ہر آسمان کے فرشتے نا تھوڑے مختلف ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ اب ان فرشتوں نے اس روح کو لے کر گئے، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، یعنی جنت کا جو ریشمی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کفن ہے، وہ پہنا ہوا ہے اس نے۔ وہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں، وہ نام بتاتے ہیں، وہ ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر اسی گروہ میں ایک گروہ، پہلے آسمان کے فرشتے بھی اس گروہ کے ساتھ مل گئے۔ اب دو گروہ ہو گئے فرشتوں کے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوسرے آسمان پر گئے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں بھی یہی معاملہ ہوا، وہاں سے بھی گروہ مل گیا فرشتوں کا۔ ایسے ہوتے 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 وہ ساتویں آسمان پر چلے گئے، ساتویں آسمان کے بھی فرشتے اس کے ساتھ مل گئے۔ اب یہ 7 طرح کے فرشتے ہیں، 7 گروہز ہیں، 7 گروپس ہیں فرشتوں کے، اور یہ سب ان کی میت میں وہ ان کے ساتھ وہ جو روح ہے وہ آسمان پر جاری ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فرشتے جب ایک خواب کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ خود اس روح سے کلام فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری بندی کے اعمال علیین میں لکھ دو، اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اسے اس میں لوٹاؤں گا، اور پھر اس کو دوسری مرتبہ اسی سے اٹھا لوں۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس جو انسان کی روح ہے وہ جو قبر میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، زمین کے جس حصے میں بھی ہوگی، اس کو وہ روح عارضی طور پر لوٹا دی جائے گی، وہ روح اس کے پاس جائے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ پھر قبر کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ قبر کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے منکر نکیر کے سوالات، منکر نکیر کے سوالات ہوں گے۔ منکر نکیر کون ہیں؟ وہ 2 فرشتے ہیں جو انسان کی روح سے سوالات پوچھیں گے، اور یہ فرشتے اس طرح کے ہوں گے کہ یہ انتہائی خوفناک ہیں۔ یہ فرشتے، ان کی جو حدیث میں ان کی ڈسکرپشن آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ان کا قد بہت زیادہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا دھڑ بہت چھوٹا ہے، اور فیس بہت زیادہ بڑا ہے، اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بلو کلر کی ہیں اور بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں، لمبی آنکھیں، اور ان کے بال جو ہیں وہ بہت لمبے ہیں اور پورے زمین تک گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ جب چلتے ہیں تو زمین سے گھسٹتے ہوئے ان کے بال آتے ہیں۔ یہ جو 2 فرشتے ہیں یہ انسان سے آ کر 3 سوالات پوچھیں گے، بلکہ 4 سوالات۔ پہلا سوال کیا ہے؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب جو اگر انسان نے ساری زندگی، اب دیکھیں یہ وہ سوالات تو ہیں نہیں کہ ہم رٹ لیں اور رٹا لگا کے، کوئی دنیا کے ایگزام تو ہے نہیں، اوبویسلی اس کا جواب وہی دے سکے گا جس نے اس کی تیاری کی ہوگی۔ تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ فوراً ہی جواب دے دے گا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ پھر فرشتے دوسرا سوال کیا پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اب اگر دیکھیں اس انسان نے اپنی زندگی میں اسلام کو واقعی دین سمجھا ہوگا، دین ایک نظام کو کہتے ہیں، ایک ضابطۂ حیات کو کہتے ہیں، پوری سسٹم کو کہتے ہیں کہ جس کے تحت اس نے زندگی گزاری ہو، اور اس سسٹم کو اس سسٹم کا حصہ ہو وہ، یعنی کہ وہ دین کو صرف مذہب، اسلام کو صرف مذہب نہ سمجھے، کچھ ریچولز ہیں بس، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہی کرنا ہے، نہیں، وہ اسلام کو پورا دین، ایک ضابطۂ حیات سمجھتا ہے کہ زندگی کے ایک ایک حصے میں مجھے اس کے اوپر چلنا ہے، دین میں پورا داخل ہونا ہے۔ تو اگر اس نے اس طرح زندگی گزاری ہوگی تو فوراً جواب دے دے گا کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر وہ کیا سوال پوچھیں گے کہ وہ پوچھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں آتا ہے کہ ان کی شبیہ دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے۔ تو اگر واقعی
انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے اسلام پر عمل کیا ہوگا، اپنی مرضی کا طریقہ نہیں نکالا ہوگا، اپنی مرضی کے خرافات اور چیزیں نہیں کی ہوں گی، صحیح دین پر چلا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو وہ فوراً پہچان لے گا اور وہ کہے گا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، پھر ایک اور سوال فرشتے پوچھیں گے، وہ پوچھیں گے تمہیں ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو وہ پھر انسان جواب دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں ان کے بارے میں پڑھا اور پھر ان پر ایمان لے آیا۔ تو یہ چاروں سوال انسان سے پوچھے جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو نیک انسان ہوگا وہ تو ظاہر ان کے صحیح جواب دے دے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ ندا آئے گی، اوپر سے آواز آئے گی، آسمان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری بندی سچی ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھول دو۔ اب دیکھیں، ابھی تو کفن پہنایا تھا نا جنت کا، بہت ہی حسین کفن، اب جنت کا لباس پہنایا جائے گا اس کی روح کو، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ اب کیا ہوگا کہ وہ اتنی چھوٹی سی قبر جس میں گھوپ اندھیرا اور چھوٹی سی خبر ہے، لیکن اللہ اس کو، کیونکہ دیکھیں آج کل کے دور میں تو ہم اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اینیمیشن کے تھرو کیا کچھ نہیں کر پاتے ہیں، اور اب تو وہ 3D ایسے امیجز آ گئے کہ آپ کے سامنے آپ کو لگتا ہے سب کچھ ہے۔ تو اللہ کی ٹیکنالوجی تو بہت ہی زیادہ ہائی ہے، مطلب ہم تو ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے اس کائنات میں، اور اللہ کے علم اور اس کے آگے اس کی کنگڈم بادشاہت کیا ہماری کیا اوقات ہے، تو اللہ کا تو کچھ سسٹم ہی الگ ہے بالکل۔ تو وہ اپنی قدرتوں کے ذریعے ہماری قبر کو کشادہ کر دیں گے اور جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اب ہم اپنے قبر میں ہیں لیکن ہم نیند کی حالت میں، ظاہر ہے، اور ہم جو ہے اس جنت کی نعمتوں کو خواب میں ہی کیفیت میں انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی، اور جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور جنت کے ہمیں نظارے نظر آ رہے ہیں، ہمیں جنت میں ہمارا مقام بھی دکھا دیا گیا۔ تو یہ معاملہ ایک نیک انسان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر دیں جن کا انجام اچھا ہو۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ ہم اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کے بعد بارے میں، اور جو برے انسان کی روح کس طریقے سے قبض ہوگی اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے سیشن میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے اس انسان کی جس نے کفر کی حالت میں زندگی گزاری۔ پہلے تھوڑا سا کفر کو سمجھ لیتے ہیں شارٹلی۔ کل چونکہ ہم نے ایمان والوں کے انجام کی بات کی تھی تو تھوڑا سا میں نے ایمان کے بارے میں بھی شاید ایمان کے حوالے سے بھی چند باتیں کی تھی۔ تو دیکھیں، کفر کہتے ہیں چھپانے کو، انکار کرنے کو۔ کفرہ کاف فارا اس کا روٹ ہے، اور عربی میں کافر کو بھی کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین میں بیج والے کو۔ تو ہم شرعی اصطلاح میں کافر اسے کہتے ہیں جو حق کو چھپاتا ہے۔ حق کو چھپاتا ہے یعنی حق تو ہے، حق اس کو پتہ ہے۔ ایک چیز چھپائی تبھی جاتی ہے نا جب اس کا کوئی وجود ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ حق اس کو پتہ ہے، جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کے لاشعور میں حق کو ڈال کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے انسان کو، لیکن وہ جان بوجھ کے اس کو جھٹلاتا ہے۔ کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا میں عیش کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ انسان چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، کفر اگر انسان ایک تو وہ کفر ہوتا ہے عقیدے کا کفر ہوتا ہے کہ انسان عقیدے کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، یا وہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے مگر رسول نہیں ہے، کوئی پیغمبر کوئی شریعت نہیں آئی، یا چلو وہ شریعت کو مانتا ہے، اس کا یقین ہے اس بات پر کہ ہاں پیغمبر بھی آئے ہیں، قرآن بھی آیا ہے، پچھلی کتابوں پر بھی مانے، سب کچھ ہے، فرشتے ہیں، آخرت ہے، مگر وہ نہیں مانتا اللہ کے حکم کو، کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، ان کا یہ سب بکواس باتیں، ان کو ماننے سے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر انسان کا انجام اچھا ہی ہونا ہے۔ تو وہ امید کی ایکسٹریم پر ہوتا ہے، تو وہ اس بات کا انکار، اگر وہ امید کی ایکسٹریم پر ہے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، اور وہ ان آیتوں کا بھی انکار کر رہا ہے جس میں اس کے لیے احکامات بھیجے گئے ہیں، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھیجا گیا ہے۔ دوسری طرف وہ اگر بہت زیادہ اس میں مبتلا ہو گیا ہے کہ خوف کی انتہا ہو گئی، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے جانا ہی جہنم میں ہے، تو جب جانا ہی جہنم میں ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو دنیا میں ہی مزے کر لیں۔ اب یہ وہ دوسری ایکسٹریم پہ گیا، تو اب وہ ان آیتوں کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی رحمت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی اس صفت کا انکار کر رہا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کو گناہ معاف کر دوں گا اور میں جنتیں دوں گا انسان کو۔ وہ جنت والی آیتیں، امید والی آیتیں، ان سب کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ کے احکامات کا بھی انکار کر رہا ہے، جو حکم اس کے لیے آئے ہیں، جو شریعت اس کو دی گئی ہے، اس کا وہ انکار کر رہا ہے۔ تو ایک عقیدے کا کافر ہوتا ہے اور ایک عمل کا کافر ہوتا ہے۔ تو ایک عمل کا انکار کر رہا ہے، شریعت کا ہی پورا سرے سے شریعت کا ہی انکار کر رہا ہے وہ، تو یہ بھی کافر ہی کہلائے گا، لیکن ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں۔ اللہ کی نظر میں کون کافر ہے کون مسلمان ہے ہمیں نہیں پتا، کب اللہ کس کو ہدایت دے دے، کس نے سچی کب توبہ کر لی ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس لیے ہمیں اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ بولیں کہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے۔ ہمیں صرف اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میں تو کسی اللہ کے حکم کا انکار نہیں کری، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شریعت کے ایک حکم کا بھی انکار کرتا ہے وہ گویا اس نے پوری شریعت کا انکار کیا۔ تو اگر میں کسی ایک حرام کام کی بھی مرتکب ہوں، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو تم کوئی ایک گناہ جو انسان مستقل کرتا ہے اور مرتے دم تک کرتا رہے، بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جائے، بغیر اپنی اصلاح کیے دنیا سے چلا گیا، تو وہ بھی جہنم میں ہی جائے گا۔
تو اس لیے اپنی فکر کرنی ہے، دوسروں کی فکر چھوڑنی ہے. دوسروں کے ہر وقت ہمیں کوئی بھی ہم لیکچر سن لیں، کوئی بات سن لیں، قرآن میں کوئی آیت پڑھ لیں، ہمیں فوراً دوسروں کا خیال آتا ہے فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں ایسا ہے. تو ہم اپنے گرہبانوں میں نہیں جھانکتے، اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بری ذمہ سمجھتے ہیں. تو اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اپنے گناہوں پر نظر رکھنی ہے، دوسروں کی اچھائیوں پر، اپنی برائیوں پر نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا انسان جو کفر کی حالت میں دنیا سے جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن دنیا میں وہ کتنا بھی خوشحال ہو، ہم اس سے کسی کی کوئی کتنا بھی خوشحال ہے یا کتنی بھی تکلیف، کل ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں کتنا بھی تکلیف میں اس کی زندگی گزری، چاہے اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتا ہے، اس کے پاس سے بدبو آتی ہو، کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اس کی باڈی سے کوئی پیپ نکلتا ہو، کوئی خون نکلتا ہو، یعنی کتنی بھی کراہیت والی کیفیت ہو، ہم اس سے اس کے انجام کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بہت اس بات کی کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اس کو یہ تکلیف دے رہے ہوں تاکہ وہ اس پہ صبر کرے، اور اللہ اس کو بہت زیادہ اجر دینا چاہ رہے ہوں آخرت میں. کیونکہ وہاں کی نعمتوں کی کوئی حد تو ہے نہیں نا، وہاں تو ان لمیٹڈ نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی. تو جس کو اللہ جو، یعنی یہ ایک طرح سے اللہ کی رحمت، اللہ کی نوازش ہے جس پر اللہ کی نظر کرم ہو جائے بس. تو مفت میں تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ملتا نا، مفت میں نہیں ملتا کچھ. تو ان نعمتوں کو، جو اونچے درجوں کو پانے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اگر وہ اعمال میں ان درجوں تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ ایسی کوئی تکلیف ڈالتے ہیں، کوئی مصیبت بھیجتے ہیں، اور پھر اس پر اس کو صبر کی بھی توفیق دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ان درجوں کو پا لیتا ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی جب موت اس کو آتی ہے تو فرشتے اس کی روح جو ہے وہ بہت اذیت سے اس کی روح قبض ہوتی ہے. اول تو جو فرشتے آتے ہیں وہ خود ہی اتنے خوفناک چہروں والے ہوتے ہیں، سیاہ چہروں والے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح دی کہ جیسے جھاڑیوں پر کوئی کانٹے دار جھاڑیوں پر کوئی کپڑا آپ ڈالیں اور وہ پھنس جائے پوری جھاڑیوں کے اندر، یعنی وہ کپڑا پھٹ گیا پورا، اب وہ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے پورا. اب کوئی اس کو جب کھینچے گا تو وہ کپڑے کو کتنی، اگر کپڑے میں آپ جان ڈال دیں اور اس کو تکلیف کا احساس ہونے لگے تو اس کپڑے کو کتنی تکلیف محسوس ہوگی. بالکل یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، اس کی روح اسی طرح سے قبض کی جائے گی تکلیف سے. پھر وہ جو روح ہے اس کے پاس سے ایک عجیب سی بدبو آئے گی، اور جو فرشتے ہیں اس پر لعنت کرتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے اور ہر طرح کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. نیک روح کے بارے میں تو ہم نے یہ کل بات کی تھی نا کہ اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، اور اس کو جو جنت کا ریشمی کفن پہنایا جائے گا اس میں بھی خوشبو ہوگی. تو اب یہ جو روح ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ فرشتے اس پہ رحمت نہیں بھیجیں گے، فرشتے اس کے اوپر لعنت کریں گے اور اس کی روح میں سے بدبو آئے گی. اچھا، پھر اسی طرح جیسے نیک روح کو لے کر گئے تھے اس کو بھی لے کر جائیں گے آسمانوں پر، اور لیکن فرشتے جب پوچھیں گے کہ کون ہے اور وہ فرشتے نام بتائیں گے کہ فلاں بن فلاں ہے، تو فرشتے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے اور اس پر لعنت کریں گے. پھر اسے واپس، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو زمین پر پھینک دو، یعنی کہ زمین پر لے جاؤ، اس کو زمین پر پھینک دو، پٹخ دیا جائے گا پھر اس کو زمین پر، یعنی فرشتے اس کو زمین پر پٹخ دیں گے. اس کے بعد وہ قبر میں اس کی جو باڈی ہے، یا دنیا میں جہاں پر بھی اس کی باڈی ہے، وہاں پر اس کی روح عارضی طور پر لوٹا دی جائے گی. اب کیا ہوگا کہ پھر وہی فرشتے منکر نکیر وہ آئیں گے سوال پوچھنے کے لیے. فرشتوں کا حلیہ دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ بہت بڑا سا ان کا فیس ہے، جو احادیث میں ہمیں اس کی جو ایک گیٹ اپ ملتا ہے کہ وہ کس طرح کے فرشتے ہیں. دو ایک جیسے فرشتے ہیں دونوں، اور دونوں جو ہے ان کے منہ بہت بڑے بڑے ہیں، اور ان کی جو دھڑ ہے وہ چھوٹا ہے، اور ان کی آنکھیں بلو کلر کی ہیں، لمبی لمبی گول. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگچی کی مثال دی کہ دیگچیوں جیسی بڑی بڑی آنکھیں، اور نیلے رنگ کی ہیں، اور اس کے بال لمبے لمبے ہیں ان کے، اور وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں. بہت ہی زیادہ خوفناک فرشتے ہیں، اور ان کی آواز بہت زیادہ گرجدار ہوتی ہے. ایک مومن کو جو ہے ان کی آواز سے ڈر بالکل نہیں لگتا، نہ ان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، لیکن کافر جو ہے وہ ان سے ڈرے گا، گھبرائے گا، اور وہ اس کو جھنجھوڑیں گے، بٹھائیں گے قبر میں. بٹھایا تو مومن کو بھی جائے گا، یہ بات شاید میں نے مینشن کرنا بھول گئی کہ مومن کو بھی بٹھایا جائے گا. اور وہ جب اس کو بٹھائیں گے مومن کو تو اس وقت سورج ڈھلنے کا وقت ہوگا، تو وہ ایک دم سے کہے گا کہ ہائے میری عصر کی نماز. فرشتے اس کو بتائیں گے کہ تمہیں اب نماز نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ زندگی بھر اس کو اتنی زیادہ ہر وقت ذہن نماز میں لگا رہتا تھا کہ جب قبر میں بھی اس کو وہ جب سورج ڈھلتا ہوا نظر آئے گا تو وہ ایک دم سے جو ہے نا اس کو فکر ہو جائے گی کہ میری تو نماز نکل گئی. تو اس کے بعد جو ہے ان سے پوچھا جائے گا، ان کو جھنجھوڑا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ ہائے افسوس، مجھے معلوم نہیں کہ میرا رب کون ہے، کیونکہ رب کی مانی نہیں. یہ تو سب کو پتا ہے کہ اللہ رب ہے، وہ جواب دے دے، لیکن اس کو اللہ توفیق ہی نہیں دیں گے جواب دینے کی، کیونکہ اس نے اللہ کو کبھی رب مانا ہی نہیں نا اس کو. تو اب وہ کیسے جواب دے گا کہ میرا رب کون ہے؟ پھر اس سے پوچھا جائے گا دوسرا سوال کون سا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ یہی جواب دے گا کہ ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اس نے دین کو تو دین سمجھا ہی نہیں کبھی. وہ دین کو ضابطۂ حیات کیا سمجھتا، اس نے تو کسی حکم پر عمل نہیں کیا، یا آدھے پہ کیا آدھے پہ نہیں کیا، آدھا تیتر آدھا بٹیر.
وہ بن کے اس نے زندگی گزاری، جو سمجھ میں آیا، جو اچھا لگا، جو طبیعت کو اچھی لگی، آسان لگے احکامات، وہ اپنی دل کو تسلی دینے کے لیے ان پہ عمل کر لیے، اور جو سمجھ نہیں آیا تو اسی طریقے سے پھر اسے پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے، تو اللہ کی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی، وہ تو پہچانے گا ہی نہیں، وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تو اب جو ہے آسمان سے ندا آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا اور اس پر قبر کو تنگ کر دو اور جہنم سے ایک کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جائے۔ تو فرشتے اس کی قبر کو تنگ کریں گے، اور اتنا تنگ کریں گے یہاں تک کہ اس مردے کی جو پسلیاں ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں گی، اس کو پیس دے گی اس کی قبر، اور جہنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے اس کو گرم ہوا آئے گی اور جہنم کے نظارے نظر۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا، اب اس میں جو ہے نا پھر وہ والے عذاب بھی ہیں، دوسرے عذاب بھی ہیں مختلف، کہ چغلی والے کے لیے، اور جو انسان چغلی کرتا تھا، یعنی ایک کی برائی دوسرے سے کر دی اور اس کے نتیجے میں لڑائی ہو گئی، یا وہ پیشاب کے قطروں میں احتیاط نہیں کرتا تھا کہ وہ کپڑوں پہ لگ گئے، چیٹے ویٹے لگ گئے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ان دو کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتایا ہے، باقی بھی اور بھی بہت سارے گناہ، اور ہم نے نجیہ ہاشمی صاحبہ کا وہ سنا تھا، معراج کی جو واقعہ سنا، تو اس میں ہم نے بہت سارے عذاب دیکھے کہ برزخ کے، تو یہ وہی برزخ کے عذاب ہیں جو قبر میں دیے جائیں گے مردے کو۔ تو وہاں پر سارے اس کی ہی بات ہو رہی تھی، قبر کے عذاب ہی کی بات، معاملات چل رہے تھے وہاں پر سارے۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ تو اب یہ نیک اور بد سارے ہی جو ہے وہ اپنے قبروں میں ہیں، روحیں جو ہیں عالم برزخ میں ہیں۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، ایک وہ ایسا عالم جہاں پر ہماری رسائی نہیں ہے، ہم سے چھپایا گیا ہے، وہ غیب کی دنیا ہے، ہمیں نہ اس کے بارے میں بتایا، کیونکہ جن چیزوں میں شریعت خاموش رہتی ہے نا، اس کو پھر نہ کھریدنا نہیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ روحیں کیا ہیں، روحوں کو بلائیں، روحوں کے بارے میں ریسرچ کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا تھا کہ آپ جو ہے ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، سورہ کہف کے موقع پر، جس کے بعد پھر سورہ کہف نازل ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سمپل جواب دیا تھا کہ روح اللہ کا امر ہے، بس اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو پھر ہمیں بھی زیادہ اس کے میں کھریدنے کی، اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ روحانیت، روح کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، ہماری زندگیوں سے، جیسے کہ یہ بات کہ سکون کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے، تو مجھے اپنی روح کو سکون دینا ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جیسے جیسے میں ذکر کروں گی ویسے ویسے مجھے سکون ملے گا، میری روح سکون میں آئے گی تو میں سکون میں ہوں گی۔ دوسری یہ بات جو کل میں نے بات کہی تھی کہ روحانی کنیکشن ہے ہم انسانوں کا آپس میں، تو جب ہم انسان کا حق مارتے ہیں یا انسانوں کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہوتے ہیں تو بھی ہم بے چین رہتے ہیں، ہمیں ایک بے چینی سی رہتی ہے، ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، اور ڈپریشن کا بہت بڑا کاز جو ہے نا وہ تعلقات کی خرابی بھی ہے۔ تو اس لیے تعلقات کو اچھا رکھنا، انسانوں کا خیال رکھنا، انسانوں پر رحم کرنا، رحمی رشتوں کا احساس کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا، ان میں خیر بانٹنا، اس سے میری روح کو سکون ملے گا، کیونکہ میری روح اور اس کی روح، دیکھیں آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جو ٹوئنس بچے ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کہ جو ٹوئنس ہوتے ہیں ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو اگر تکلیف ہو رہی ہو تو دوسرے کو بھی وہ فیل ہوتی ہے، ایک بچے کی جو فیلنگ ہوتی ہے دوسرے کو بہت فیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہمارا جو تعلق ہے نا روحانی، وہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے، کہ روح ہے اصل، انسان کا اصل تو روح ہے نا، جسم تو بس ایک وہ ہے جو اس کو انسان کو ملا ہے بس ایسے ہی استعمال کے لیے، اصل تو روح ہے، اس کی سوچ کا تعلق روح سے ہے، اس کی خوشی کا تعلق روح سے ہے، اس کی غم کا تعلق روح سے ہے۔ ہم بات کر چکے ہیں کہ سوچ ذہن میں ہوتی ہے، ذہن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ذہن کا تعلق روح سے ہے، اور دماغ کا تعلق جسم سے ہے۔ دماغ میں سوچیں نہیں ہوتی، دماغ میں تو دماغ تو ایک فزیکل چیز ہے، برین پکاتے ہیں نا ہم، مغز پکاتے ہیں نا، بکرے کا کھاتے ہیں بڑے شوق سے، تو وہ فزیکل چیز ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ سوچ ہے اصل جو انسان سے سب کچھ کرواتی ہے۔ تو ہماری سوچ جو ہے نا وہ روح کا حصہ ہے، تو اصل چیز روح ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ بات کیا ہوگا؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا کہ تمام مردے اپنی قبروں میں چلے گئے، اچھے کا اچھا انجام، برے کا برا انجام۔ اس وقت ہی وہ جو مردے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، موت کے وقت انسان سمجھ جائے گا کہ اب میں گیا، یعنی اب تو آگے انجام میرا، اس کو سمجھ آ جاتا ہے میرا کیا انجام ہونے والا ہے، اور جو مومن ہوگا اس کو بھی انجام پتہ چل جاتا ہے اپنا کہ اللہ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو اب یہ سارے دنیا کے لوگ ایک ایک کر کے مرتے جا رہے ہیں، قبر میں جاتے جا رہے ہیں، روحیں برزخ میں جا رہی ہیں، لوگ مر گئے۔ اب جب قیامت آئے گی تو جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی مر جائیں گے، قیامت کی سختیوں سے ظاہری سختیاں دیکھنے کے بعد مریں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے قیامت شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف نہیں دکھائیں گے۔ تو ایک ہوا چلے گی، اور اس کے بعد وہ تمام جتنے بھی ایمان والے ہیں جو مومن ہیں، جو اصل مومن ہیں، خالی دکھاوے کے مسلمان نہیں کہ بس ہاں کلمہ گو ہیں اور مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، نہیں، جو اصل مومنین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، اور خوشبودار ہوا چلی اور پھر وہ مر جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو گنہگار لوگ بچیں گے، جو کافر بچیں گے، وہ جو ہے ان کے اوپر قیامت کی سختیاں وہ دیکھیں گے، جو بھی قیامت کے بارے میں ہمیں ملتا ہے حدیث سے۔ اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مومنین کا جو معاملہ ہے، دیکھیں آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں، موت سے لے کر جنت یا جہنم میں جانے تک بہت سارے مراحل انسان دیکھے گا، اور وہ دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن مومن کا معاملہ بالکل مختلف ہوگا، جو ایمان والے ہوں گے نا ان کے لیے ہر چیز بالکل مختلف ہوگی۔ ایک تو یہ کہ وہ موت کی سختی نہیں دیکھیں گے، اور موت سے پہلے کی تکلیف تو دیکھیں گے، لیکن موت جیسے ہی ان کو موت آئے گی نا، اس کے بعد ان کی زندگی، ان کی دنیا بدل جائے گی بالکل، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم باتیں بھی کر چکے ہیں کچھ دیر پہلے، روح قبض کرنے کا معاملہ، پھر آسمانوں پر لے جانے کا معاملہ، اس کے بعد قبر میں من کرنے کے سوالوں کا معاملہ، اس کے بعد جنت سے ایک کھڑکی کھل جانا، جنت کا منظر بن جانا، قبر کو کشادہ ہو جانا، ٹھنڈی ہوائیں چلنا، اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر قیامت کی سختی
مومنین کو نہیں دکھائی جائے گی۔ ایک حدیث میں تو بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ کسی کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی کمزور ترین ایمان بھی ہے اگر کسی کا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اوبیسلی اس کو اللہ تعالیٰ کچھ اشر کی سختیاں دے کر، یا اللہ نہ کرے جہنم میں کچھ دن جلا کر کچھ سزائیں دے کر پھر اللہ تعالیٰ آخرکار ان کو جنت میں ڈال دیں گے۔ تو جتنے بھی مومنین ہوں گے وہ ان کے ساتھ اسپیشل معاملہ ہوگا اللہ کا، اور ان کے اوپر وہ سختیاں نہیں ہوں گی جو کافروں پر ہوں گی۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور سب سے زیادہ جو توبہ کرنی چاہیے نا اور پناہ مانگنی چاہیے وہ شرک سے مانگنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کچھ اس طرح کی شکلیں ہو گئی ہیں شرک کی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شرک کو ڈھونڈنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کالی اندھیری رات میں اندھیری پہاڑ پر کالی چونٹی کو چلتا ہوا دیکھنا۔ کتنا مشکل، مطلب ناممکن ہے نا، تو اتنا ہی آلموسٹ ناممکن ہے شرک کو پہچاننا۔ یہ اتنا، کیونکہ شرک جلی کو تو ہم پہچان لیں گے، کیونکہ شرک جلی کیا ہے؟ شرک جلی اللہ کے ساتھ کسی کو باقاعدہ طور پہ کسی کا معبود بنا لینا۔ اب ہم کسی کو اگر بت پرستی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا مزاروں پر جا کے بزرگوں سے مانگتے ہوئے میں یہ چیز مینشن کر رہی ہوں، کہیں کوئی برا نہ لگ جائے کسی کو کہ مزاروں پہ جانے کو آپ نے شرک کیوں کہہ دیا۔ تو مجھے پتا ہے میری بہنیں جو مزاروں پہ عقیدت کے لیے جاتی ہیں اور انہی کے لیے دعا کرتی ہیں کہ جو قبروں میں ہیں، تو وہ شرک بالکل نہیں کر رہی، آلدو کہ قبر پہ جانا عورتوں کا اتنا پسندیدہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بالکل ٹاپک ہے، لیکن ہم اس کو شرک نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اس میں شرک کا خطرہ ضرور ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے اگر کوئی جا کر وہاں پر مانگ رہا ہے، اسی بزرگ کی سے ہی مانگ رہا ہے، حاجت رواں سمجھ رہا ہے، اس کو مشکل کشاں سمجھ رہا ہے، کسی کو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سمجھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ شرک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو شرک کر رہے ہیں، تو یہ شرک جلی ہے، ظاہر کھلا شرک ہے، اس لیے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں فوراً۔ یا کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، یعنی وہ ان کو اپنا سورج کو اپنا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، کوئی آگ کو اپنا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ شرک کر رہا ہے۔ لیکن وہ شرک جو شرک خفی ہے، جو چھپا ہوا شرک ہے، اس کو نہیں پہچان پاتے ہم۔ تو سب سے زیادہ جو اللہ سے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے شرک سے بچنے کی، وہ بلکہ میں ابھی شیئر بھی کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، تو اپنے پاس سیو کریں اور وہ مانگا کریں وہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا لے، چھپے اور کھلے شرک سے بچا لے۔ تو اور بلکہ عافیت کی جو دعائیں نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں اذکار ہیں، اس میں تو باقاعدہ پوری دعا ہے نا کہ کفر سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم، اور شرک سے پناہ مانگ رہے ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے بہت کمزور ہے، جب تک اللہ اس کی مدد نہ کرے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں بچا سکتا، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ انوالو ہو چکا ہے۔ سب چھوڑ دیں، اپنا نفس جو معبود ہے، قرآن میں صاف صاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بہت دفعہ آیت سنا چکی ہوں کہ اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اب اس شرک کو کیا کہیں گے ہم؟ دکھاوے کا شرک، ریاکاری کا شرک، تو بہت سارے قسموں کے شرک ہیں، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے شرک جو اللہ قرآن میں کلیئر فرما رہے ہیں کہ میں شرک ہرگز معاف نہیں کروں گا، اور جتنے بھی گناہ ہیں جن کو چاہوں گا معاف کر دوں گا اور جن کو چاہوں گا معاف نہیں کروں گا، اللہ کی مرضی معاف کرے نہ کرے، لیکن شرک میں تو اللہ نے گارنٹی دی تھی شرک معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے سب سے زیادہ جو پناہ مانگنی چاہیے ہمیں وہ شرک سے مانگنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگیں گے تو ہی اللہ ہمیں دور رکھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ نہیں ہم تو شرک نہیں کر رہے، اور ہم کون سا بتوں کو پوجے، ہم کون سا ہندو ہیں، ہم کون سا سورج کی پوجا کر رہے ہیں، ہم کون سا یہ کریں، اور مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے جب اٹھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم تو شرک میں مبتلا تھے۔ تو اللہ سے پناہ اس لیے ہمیں ضرور مانگنی چاہیے شرک سے۔ تو یہ جو معاملہ ہوگا نا ایمان والوں کا، یہ بالکل الگ ہوگا۔ دیکھیے ان کے لیے میں آپ کو پہلے یہ سب باتیں بتا دوں گی، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی حشر کے بارے میں سب چیزیں، تو آپ اس کو آپ نے ہر اس میں یہ ذہن میں آپ کے پہلے رہنا چاہیے کہ جو ہم آگے ابھی باتیں کرنے والے ہیں حشر کی سختیاں پہ جہنم اور یہ سب، تو وہ مومنین کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوگا کہ وہ ہاں جی، تو مومنوں کے لیے کیا ہے کہ وہ دن عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہوگا جو عمل والے مومن ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی یہ جو قیامت کی سختیاں ان سے تو اللہ ہر مومن کو بچا لے، ہر مسلمان کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی اللہ اس کی سختی سے انشاءاللہ بچا لیں گے۔ لیکن باقی جو حشر کی سختیاں ہیں ان کو جو اصل مومن ہوں گے، جو ایمان والے مسلمان ہوں گے، ان کے لیے وہ دن جو ہے ایک تو ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، نمبر ایک، نمبر دو ان کے لیے وہ دن بہت چھوٹا ہوگا، یعنی وہ عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے نا، آپ بہت بھی لگا لینا، اگر بڑے دن بھی ہوتے ہیں، اگر ہم لگانے چلے سردیوں کے گرمیوں کے دن ہیں، بہت بڑے دن ہیں، تو سردیوں میں 5 بجے عصر ہوتی ہے اور 7 بجے مغرب ہو جاتی ہے، یہ میکسیمم ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنا ہو گیا؟ 2 گھنٹے ہو گئے، تو 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں ہوگا، یعنی 3 گھنٹے کر لیں، 4 گھنٹے کر لیں، مطلب کتنا ہوتے ہیں 4 گھنٹے، تو ایسے منٹوں میں گزرتے ہیں دنیا کے 4 گھنٹے، تو وہ اور پھر جب عرش کا سایہ ہو اور اتنا مطلب کوئی سختی نہیں ہو، تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہی نہیں ہے کوئی، تو پھر 4 گھنٹے کے ہم تو یہاں پتہ نہیں کتنا ٹائم گزار لیتے ہیں، اگر ہمیں پتا ہو کہ آگے اچھی کوئی چیز ملنے والی ہے ہم تو کئی سال انتظار کر لیتے ہیں اس کے لیے۔ تو مومن کے لیے وہ وقت بہت کم ہوگا، پھر یہ کہ وہ قبر کی سختی نہیں دیکھے گا، وہ موت کی تکلیف نہیں دیکھے گا، وہ حشر کے میدان کی سختی نہیں دیکھے گا، اور وہ پھر انشاءاللہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اس حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہی ہوں۔ یہ دنیا جو صدیوں سے رواں ہے اور اس میں بسنے والے لوگ بھی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتے ہیں کہ گویا انہیں ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہو۔ یہ ایسا ہی ایک دن ہوگا جب دنیا والے اپنی دنیا میں مشغول ہوں گے، کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا تو کوئی بازاروں میں خرید و فروخت کر رہا ہوگا، کہیں ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، کہیں دوست آپس میں ہنسی مذاق میں مصروف ہوں گے، کہیں کوئی طوائفہ اپنے گاہک کو لبھا رہی ہوگی تو کہیں کوئی لڑکی ٹک ٹاک پر گاہک بنا رہی ہوگی، کہیں شراب بیچنے والا شراب بیچ رہا ہوگا تو کہیں شرابی اپنی شام رنگین کر رہا ہوگا، کہیں بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کر رہی ہوگی تو کہیں ماں اپنی بہو کا حق مار رہی ہوگی، کہیں بھائی اپنی بہنوں کے حق دبا رہے ہوں گے تو کہیں بیوی اپنے شوہر کو ناشکری کے قصیدے سنا رہی ہوگی، کہیں کوئی اپنی نند کی غیبت میں مصروف ہوں گی، اور کہیں بہو اپنی ساس پر تہمت لگا رہی ہوگی، کہیں کوئی اپنے دوست کا دل اپنے شوہر سے خراب کر رہی ہوگی تو کہیں کوئی اپنے باس کے کان اپنے کلیگ کے خلاف بھر رہا ہوگا۔ مگر انہی لوگوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی مصروفیات کچھ اور ہی ہوں گی۔ وہ
انہی لڑنے جھگڑنے اور نافرمان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لا رہے ہوں گے. کہیں وہ دو لڑنے والوں میں صلح کروا رہے ہوں گے تو کہیں کسی ضرورت مند کی مدد کرنے میں مصروف ہوں گے. کہیں راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا رہے ہوں گے تو کہیں کسی مریض کی عیادت کر رہے ہوں گے. کوئی مرنے والے کے لواحقین کو صبر کی تلقین کر رہا ہوگا تو کوئی بیٹی تسبیح ہاتھ میں لیے جائے نماز پر بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی ہوگی. کہیں کوئی بیٹا مسجد کی طرف جا رہا ہوگا. دنیا اپنے انہی معاملات میں مصروف ہوگی. اچانک ایک خوشبودار ہوا چلے گی اور تمام ایمان والے گر گر کر مرنے لگیں گے. کچھ اپنے گھروں میں، کچھ بازاروں میں، کچھ درس گاہوں میں. فضا میں ایک آواز سنائی دے گی. سب سے اس وقت پہلے کیا ہوگا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، یہ بات تھوڑی یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ دیکھیں ایمان کا جو کم ترین درجہ ہے، اس کی نشانی ہمیں کیا بتائی گئی ہے کہ اگر میں برائی کو برا جانوں تو یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے، اور اگر میں برائی کو برائی بھی نہیں جان رہی تو میرے دل میں ایمان نہیں ہے. پھر یاد رکھیے گا ہمیشہ ایک بات، تو ایمان کا کم ترین درجے پر جو ہوں گے نا، یعنی تھوڑا سا رائی کے دانے برابر بھی ایمان کے جس کے دل میں ہوگا، اس کو بھی نیند آ جائے، مطلب بے ہوش کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. تو وہ قیامت کی سختیاں نہیں دیکھیں گے. اب آپ اس کو دیکھ لیجئے. اب یہ مت سمجھیے گا کہ ارائی کے دانے کے برابر ہے تو پتہ نہیں وہ کون ہوگا. وہ ہوں گے جو برائی کو برا جانیں گے. تھوڑا بہت جتنا برا جانیں گے اتنا ہی ایمان ان کا کم ہوگا. اور یاد رکھیے گا، یہ جو کم ایمان والے ہیں نا، جن کے رائی کے دانے کے برابر یعنی ایمان ہوگا، ان کا پل صراط پہ سے کراس کرتے ہوئے نور جو ہے نا، انگوٹھی کے پاس ذرا سی دیے کی طرح وہ جل رہا ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت مشکل سے پل صراط کو کراس کریں گے. وہ ہو سکتا ہے ان کو حشر کی سختیاں بھی سہنی پڑیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا فضا میں ایک آواز سنائی دے گی. لوگ حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے. مطلب وہ پریشان ہوں گے کہ کیسی عجیب سی آواز آ رہی ہے. آواز بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جائے گی کہ کانوں کو پھاڑنے لگے گی. لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے. یہ کوئی عام آواز نہیں ہوگی، یہ زمین و آسمان کی رگوں کو چیر دینے والی صدا ہوگی. یہ وہ پہلا سور ہوگا جو اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. یہ سور جو وہ صدیوں سے منہ میں لگائے منتظر ہیں اللہ کے حکم کے کہ وہ کب ان کو حکم دیں اور وہ سور پھونک دیں. جیسے ہی وہ آواز کائنات میں پھیلے گی، ہر شے لرز اٹھے گی. زمین جو ہمیشہ سے مضبوط نظر آتی تھی کانپنے لگے گی، اس کا سینہ پھٹنے لگے گا. پہاڑ جو صدیوں سے اپنی جگہ جمے کھڑے تھے ہلنے لگیں گے، پھر روئی کے گولوں کی طرح اڑنے لگیں گے. آسمان جو اب تک کسی چھت کی مانند محفوظ میں لگتا تھا وہ پھٹ پڑے گا اور اس کا رنگ بدل کر پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہو جائے گا. سورج جو روزانہ وقت پر طلوع ہوا کرتا تھا آج اسے لپیٹ دیا جائے گا. ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے. سمندر ابلنے لگیں گے، ایک دوسرے میں مل جائیں گے، آگ کی طرح بھڑک اٹھیں گے. اور انسان جو خود کو کوئی بہت بڑی طاقتور چیز سمجھتا تھا، اسے برباد کرنے کے لیے آج فقط یہ آواز ہی کافی ہوگی جسے سن کر اس کے قدم لرزنے لگیں گے، اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا اور عقل ساکت ہو جائے گی. اس کے قدم زمین میں گڑ جائیں گے. وہ بھاگنا چاہے گا مگر بھاگ نہیں سکے گا، اور کہیں تو بھاگے گا تو بھاگتا ہی چلا جائے گا. اسے یہ بھی ہوش نہیں ہوگی کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. فرشتے ایک بار پھر روحیں قبض کرنے لگیں گے مگر اس بار باری بدکاروں کی ہوگی. آج ان کی تقدیر میں یہ وہ بد نصیب ہوں گے جن میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یعنی وہ برائی کو برا جانتے ہی نہیں ہوں گے اور برائیوں پر فخر کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کو گناہوں پر دعوت دیتے ہوں گے. آج میں نے فلاں مووی دیکھی، آج میں نے فلاں کام کیا، تم نے دیکھا یہ کتنا مزہ آیا، یہ کیا وہ کیا. جو بد نظری کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ گناہ تو چھوڑنا دور کی بات، وہ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو آج ان کی تقدیر میں ہمیشہ کی بربادی لکھ دی گئی ہے، کیونکہ ان کی مہلت اب ختم ہو چکی ہے. وہ مال جسے ساری زندگی انہوں نے بت کی طرح پوجا تھا، یعنی ساری زندگی مال کمانے میں لگا دی، وہ سونا چاندی آج سب ہر طرف بکھرا ہوگا مگر انہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی. وہ محلات جیسے عظیم الشان گھر ان کی آنکھوں کے سامنے زمین بوس ہو رہے ہوں گے. ایک ایک کر کے سب کی روحیں قبض ہوں گی بغیر کسی فرق کے. نہ کوئی بادشاہ بچے گا، نہ فقیر، نہ جوان، نہ بوڑھا. جو جہاں ہوگا وہیں ڈھیر ہو جائے گا. یہ ایسی موت ہوگی جس کے بعد نہ کوئی جنازہ اٹھے گا اور نہ کوئی کفن ہوگا. کوئی رونے والا نہیں ہوگا. وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں پاش پاش کر دیے جائیں گے. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت، اور جب سمندر پھٹ اٹھیں گے، بھڑک اٹھیں گے. اس کے بعد
یہ تمام چیزیں جب ہو جائیں گی معاملات، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ مطلب ہر چیز اس کائنات کی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ خاموشی پھیلنے لگے گی، زمین پر نہ کوئی چلنے والا ہوگا، نہ کوئی ہوا میں اڑنے والا پرندہ ہوگا، سمندر میں کوئی مچھلی نہ سمندر رہے گا، نہ سمندر کی مچھلیاں رہیں گی۔ وقت جیسے رک جائے گا، یہ وہ لمحہ ہوگا جب کائنات کی ہر دعوے، ہر طاقت، ہر غرور کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ نہ تخت باقی رہے گا، نہ تاج، نہ محل، نہ جھونپڑی، نہ دنیا، نہ اس کا فخر، ہر طرف ایک گہرا سکوت، لمبی خاموشی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دے گا۔ غرض دنیا کی ہر مخلوق کو موت نگل لے گی، صرف عرش کے فرشتے باقی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیں گے کہ انہیں بھی موت دے دو، تو تمام فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھی حکم دیں گے کہ تو بھی مر جا، تو وہ بھی مر جائے گا۔ اب کائنات کی ہر شے ختم ہو چکی ہے، صرف اللہ رب العزت زندہ ہے، وہ ہستی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہر مخلوق مکمل طور پر فنا ہو چکی ہے، وہ انگنت سیارے، وہ گیلیکسیز، وہ جو جال پورا بچھا ہوا تھا ان میں اکڑ کر رہنے والے ہم جیسے انسان، ان کی کیا اوقات تھی، سب ڈیمولش ہو گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان الملک اینا ملوک الارض، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار لوگ، این المتکبرون، کہاں ہے متکبر لوگ، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی بادشاہت ہے آج؟ لیکن کون جواب دے گا؟ آج تو کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا، ہر طرف خاموشی، گہرا سکوت۔ اللہ تعالیٰ پھر خود فرمائیں گے اللہ الواحد القہار، اللہ ہی ہے جو اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ تو یہ سب معاملات ہوں گے اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن جو ہے تمام دنیا کائنات پوری ختم ہو جائے گی، صرف اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اس کے بعد مرحلہ آئے گا انسان کی دوبارہ پیدائش کا۔ تو جس طرح سے انہیں سور کی آواز کے ساتھ موت دی گئی تھی، اسی طرح اب انہیں ایک اور سور کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پہلے اور دوسرے سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دوبارہ کب پیدا کریں گے اس کا بھی کہیں ذکر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دو سور کے درمیان کتنا عرصہ گزرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں یہ سب واقعات سب سنا رہے تھے تو ان سے صحابی نے سوال پوچھا کہ ان دو سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40۔ انہوں نے پوچھا 40 مطلب 40 سال، دن یا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں بھی نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو بہرحال کائنات کے مکمل طور پر ختم ہونے کے بعد اس کے بعد کچھ عرصہ گزرے گا اور پھر اسرافیل علیہ السلام ایک اور سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، اور یہی بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ تو انسان کے جسم زمین سے پودوں کی طرح اگنے لگیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا دوسرا تو انسانوں کے جسم پودوں کی طرح زمین سے اگنے لگیں گے۔ احادیث کے مطابق انسان ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈیوں کے جھنڈ، بدن پر نہ کپڑے ہوں گے نہ پیروں میں جوتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جائیں گے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ شرمائیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اس دن کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، یعنی ہوش ہی نہیں ہوگی کہ کسی نے کپڑے پہنے ہیں نہیں پہنے، اتنے زیادہ سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب ساری زندگی انسان اسی چیز کو تو ڈینائی کر رہا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا اب دیکھا جائے گا، جب ہوگی تب دیکھیں گے، جب ہوگی تب دیکھیں گے، جب پڑے گی تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، ہم یہی سوچتے رہتے ہیں نا۔ لیکن جب حقیقت میں وہ دن آ جائے گا اور ان کو ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے کہ یہ تو واقعی ہم دوبارہ زندہ ہو گئے، اور یہ تو واقعی بہت سخت دن ہے، یعنی سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے اور زمین تپ رہی ہے، جسم پہ لباس نہیں ہے، اور سب پتہ ہے اپنی زندگی کی ساری باتیں یاد ہیں کہ کیا کارنامے کر کے آ چکے ہیں، کوئی خاص چیز زندگی میں نہیں کی ایسی کہ جس کی وجہ سے اس دن کی سختی سے بچائے جا سکیں۔ تو اس وقت سوچیں انسان کا کیا حال ہوگا، اس وقت وہ ایک دوسرے کو یہ مطلب کوئی دیکھے گا ایک دوسرے کو، ہوش ہی نہیں ہوگی اس کو، حواس باختہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ اور یہ جو جسم ان کو دیے جائیں گے، یہ جسم جو ہے یہ اب دیکھیں ہم نے بات کی تھی نا کہ سب سے پہلے اللہ نے روح پیدا کی انسان کی، تو اس وقت وہ موت کی حالت میں تھا، اس کے بعد اسے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا،
یہاں پر اسے ایک جسم دیا گیا جو ہم مطلب دیکھیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو جسم ہوا کرتے تھے وہ بہت جائنٹ جسم ہوا کرتے تھے. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ہائٹ کم ہوتی گئی، جسامت کم ہوتی گئی، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میکسیمم ہائٹ میرا خیال ہے 7 فیٹ ہوگی یا 8 فیٹ ہوگی کہیں پر، اگر بہت ہی ریئرلی کوئی ہوئی تو، ورنہ 7 فیٹ کی ہائٹ ہوتی ہے میکسیمم. اور عام طور سے 5 to 6 فیٹس کے درمیان ہائٹ ہوتی ہے لوگوں کی، 6.5 فیٹ، بس اس سے زیادہ نہیں، 6.5 بھی نہیں بلکہ. اور ممالک کی میں بات کریں، ہمارے پاکستان میں تو ظاہر ہے 6 فیٹ میکسیمم ہائٹ ہے، 6'1", 6'2". جب یہ انسان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، دوبارہ جو جسم دیے جائیں گے، وہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پر دیا کی جو جسامت تھی اس پر انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. یعنی ان کا جو جسم تھا وہ 70 گز تھا، 70 گز، یعنی کہ 70 فیٹ سمجھ لیں. گز ہوتا ہے، گز کا میں کیا آپ کو حساب بتاؤں، ایک گز کے اندر 36 انچز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 3 فٹ. تو یہ آپ اس کو ذرا اندازہ لگائیں، یہ جو ہے 210 فیٹس بن رہے ہیں. تو اس کو اگر ہم 10 سے ڈیوائڈ کریں نا تو یہ بنتا ہے 21. تو آپ سوچیں کہ جیسے ایک فلور ہوتا ہے وہ تقریباً 10 فیٹ کا ہوتا ہے، 9 یا 10 فیٹ کا ہوتا ہے. تو اگر ہم 10 فیٹ کی ایک فلور ہو تو یہ تقریباً 21 فلورز کی جو بلڈنگ ہوتی ہے نا اس کے برابر ہائٹ ہوگی انسان کی. چوڑائی بھی اسی حساب سے ہوگی. تو اتنے جائنٹ جسم دے کر دوبارہ انسان کو اتنے بڑے بڑے جسم دیے جائیں گے، ان جسموں سے بالکل مختلف ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جہنمی کو اتنے بڑے جسم دیے جائیں گے کہ اس کا جو ایک داڑھ ہے نا، داڑھ، وہ احد پہاڑ کے برابر، اور اس کی جو کھال ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کی مسافت کے برابر، یعنی اتنی موٹی کھال ہوگی. آپ کو پتا ہے نا کہ جہنمیوں کی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب آگ سے ان کی کھالیں جو ہے وہ جل کے ختم ہو جائیں گی تو انہیں نئی کھالیں دی جائیں گی. تو جہنمیوں کے جسم جو ہے وہ عام لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ جائنٹ جسم ہوں گے، کیونکہ جہنم خود بہت بڑی ہے، اور وہ ان کو اتنے بڑے جسم اس لیے دیے جائیں گے کہ جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی ہی سزا جو ہے وہ ان کے لیے سخت ہوگی، کہ ظاہر ہے وہ پورا جسم ان کا، کیونکہ جہنم جو ہے نا وہ بنائی ہی اس طریقے سے گئی ہے، اس کو بنایا ہی ان بڑے بڑے جسموں کے لیے ہی گیا ہے. بہت بڑی ہے جہنم، اور اس کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے. خیر جہنم کا ٹاپک انشاءاللہ آگے آئے گا تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن یہ ابھی میں جسموں کی بات ہم کر رہے تھے کہ جسم جو ہے ویسے بھی انسانوں کو بہت بڑے بڑے جسم دیے جائیں گے، چاہے وہ جنت میں جائیں یا جہنم میں، لیکن جہنمیوں کے جسم ایکسٹراڈنری بڑے ہوں گے. کیونکہ آپ سے فرمایا کہ ایک تو فرمایا کہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا آدم علیہ السلام کی ہائٹ پر. تو آدم علیہ السلام کی ہائٹ جو تھی وہ 60 ہاتھ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاتھ یعنی پورا ہاتھ جو ہوتا ہے نا تو وہ ایک گز کے برابر ہوتا ہے نا ایک ہاتھ. تو وہ میں نے ابھی آپ کو کیلکولیشن بتا دی کہ 21 منزلہ جو بلڈنگ ہے اس کے برابر آپ سمجھ لیں وہ. لیکن اگر اتنے انسان کو ہم کر بھی لیں چلو تو وہ اس کا دانت تو احد کے پہاڑ کے برابر نہیں ہوگا نا. 21 منزلہ جو بلڈنگ ہے وہ خود احد پہاڑ کے برابر نہیں ہوتی میرا خیال ہے، یا میرے خیال سے تو نہیں ہوتی، احد پہاڑ تو کافی اونچا ہے. تو یہ جہنمیوں کے جسم ایکسٹراڈنری پھر بڑے ہوں گے کہ ان کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور کھال اتنی چوڑی ہوگی کہ اب اس دنیا کا انسان 3 دن تک اس پہ چلتا رہے تو وہ کھال ختم نہ ہو. اتنا زیادہ جائنٹ ان کو جسم دیے جائیں گے، کیونکہ ظاہر عذاب بھی اس حساب سے ہی ان کا ہوگا. تو اس طرح کے جسم انہیں دیے جائیں گے انسانوں کو، اور وہ اسی طریقے سے زمین سے اگیں گے. وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا. یعنی وہ نیند کی کیفیت میں تھے نا. ظاہر ہے کہ جب روح نہیں ہوتی جسم میں، وہ جو بھی معاملات ہو رہے تھے تو ان کی روح کے ساتھ ہو رہے تھے نا، جسم تو نہیں تھا، جسم تو مٹی ہو گیا تھا. تو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں ہمیں مطلب وہ چیز ہمیں جسم پہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہاں وہ ہمیں اذیت ضرور دے رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ہمیں جسم پہ تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال روحوں کے پاس جسم نہیں ہوں گے عالم برزخ میں، اور ان کو جو بھی عذاب، جو قبر کا عذاب جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ تمام عذاب جو ہوں گے وہ ان کو اذیت دیں گے، لیکن جسمانی تکلیف ان کو نہیں ہوگی. واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتی. لیکن ظاہر بات ہے کہ جسم تو مٹی ہو جائیں گے نا، جسم سے تو تعلق ختم ہو گیا روح کا. اب ہم جیسے سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح نکل جاتی ہے. نیند کو موت کی کیفیت کہا گیا ہے نا. تو اب ظاہر بات ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارے جسموں سے روح نکل جاتی ہے، تو مرنے کے بعد تو بالکل ہی نکل جائے گی. تو وہ جب ہم خواب میں کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جسم پہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس کی، وہ سب معاملہ ہماری سوچ میں چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اذیت کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ مستقل مطلب آپ کو عذاب ہے، اور جہنم کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مطلب مستقل سوچ رہے ہیں، آپ جہنم کو ہی سوچ رہے ہیں، مستقل آپ کے سامنے جہنم کے نظارے ہیں، بس آپ وہی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو سزائیں بھی مل رہی ہیں. اور تو یہ کوئی کم اذیت تو نہیں ہے، اور پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزائیں ملنی ہی ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو. تو بہرحال ان کو بہت بڑے بڑے جسم جہنمیوں کو دیے جائیں گے، اور اس کے بعد
جب انسان قبروں میں سے نکلیں گے تو وہ یہ سارے لوگ جو ہے نا بس ایک ہی طرف جا رہے ہوں گے، مطلب انہیں ہوش نہیں ہوگی، بوکھلائے ہوئے ہوں گے اور اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سورج اس وقت سوا نیزے پر جیسے کہتے ہیں نا 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تپ رہی ہوگی، اور لوگ پسینوں میں نہا رہے ہوں گے، یعنی ان کا اتنا پسینہ نکل رہا ہوگا جسم سے کہ وہ اس میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے ہی پسینوں میں، اتنا زیادہ پسینہ نکلے گا لوگوں کا، اور لوگ جو ہے بس ایک ہی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ اچھا، لوگوں کے نا اعمال کے حساب سے کیفیات ہوں گی، مختلف مختلف طریقوں سے لوگ اٹھیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو چور ہوگا اس نے وہ سارا سامان جو اس نے دنیا میں چرایا ہوگا وہ اپنے کاندھوں پر پکڑا ہوا ہوگا وہ حشر کے میدان والے دن، حشر والے دن۔ اور اسی طریقے سے جیسے سود، جس نے سود کا مال کھایا ہوگا، سود میں انوالو رہا ہوگا، تو وہ دیوانہ پاگلوں کی طرح مطلب ہوگا، جیسے کسی نے، شیطان نے اس نے اس کو چھو کے باولا کر دیا ہو، اس طریقے سے مطلب باولا ہوا ہوگا۔ ایک وہ انسان جس نے اللہ کو بھلائے رکھا، مطلب وہ اللہ کی شریعت کو نہیں فالو کرتا تھا، تو وہ اندھوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سے اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کس کی کیا کیفیت ہوگی، حشر کے میدان کا منظر کیا ہوگا، اور کس طریقے سے انسان جائیں گے اس طرف پہ جمع ہوں گے، پھر وہاں پہ کیا کیا معاملات ہوں گے، اللہ کا عرش، اللہ کا آنا، پھر فرشتوں کا انسانوں کو گھیرنا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔